چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہر شخص بہرا ہو گیا ہو۔ تھک ہار کر میں نے چیخنا موقوف کر دیا۔ میں بچاؤ کی کوئی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور افتاد آن پڑی۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، بس یہ احساس ہوا کہ میں فضا میں نہ صرف معلق ہوں بلکہ کسی بگولے کی طرح چکرا بھی رہا ہوں۔ نہ جانے کس چیز نے مجھے اٹھا لیا تھا۔ مجھے تو وہ بھی اپنی ہی طرح کوئی غیر مرئی اور ٹھوس سی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس چیز نے مجھے آزاد کیا۔ ایک اور بڑی مصیبت سامنے آ گئی۔ میں پوری قوت سے چھت کی منڈیر نما دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا اور کسی مردہ چھپکلی کی طرح گر پڑا۔ میرے اوسان جواب دے گئے۔ کچھ دیر بعد ذہن قابو میں آیا تو سوچوں کے گھوڑے دوڑ پڑے۔ تب مجھ پر منکشف ہوا کہ اس مرتبہ بھی مجھ پر یہ ستم فائر بریگیڈ والوں نے ڈھایا تھا۔ اب وہ عمارت کی آگ بجھانے کے لیے پانی پھینک رہے تھے۔ میں پانی کی ایک موٹی دھار کی زد میں آ گیا تھا جس نے مجھے اچھال پھینکا۔ وہ تو خدا نے خیر کی۔ اگر پانی کی دھار منڈیر سے بلند ہوتی تو میں اس عمارت سے نیچے گرتا اور یقیناً میری ہڈیاں بوٹیاں شیر و شکر ہو گئی ہوتی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور زینے کی طرف لپک پڑا، لیکن آگ نے پوری طرح زینے کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی۔ اس مایوسی کے عالم میں مجھے خوشگوار خیال سوچا کہ میں تو غائب ہوں۔ آگ مجھے بھلا کیسے جلا سکتی ہے؟ میرا وجود تحلیل ہو چکا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس خیال سے میرا حوصلہ بڑھ گیا، لیکن ماضی میں دوا کی نامعقولیت کی بہت ہی تلخ تجربات ہو چکے تھے۔ دودھ کا چلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، لہٰذا میں نے پہلے انگلی پر تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جیسے ہی انگلی آگ کی طرف بڑھائی غضب ہو گیا۔ میری ایک آستین بٹن نہ ہونے کی وجہ سے کسی کتے کے کانوں کی طرح لٹک رہی تھی۔ انگلی جلی سو چلی، آستین نے بھی آگ پکڑ لی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے کی آگ تو بجھائی، لیکن اس دوران میری کلائی جھلس چکی تھی۔ موت اب مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ موت آگ کی صورت میں بہت ہی بھیانک ہوتی ہے۔ خدا ہر شخص کو ایسی موت سے محفوظ رکھے۔ شعلے اب زینوں پر چڑھتے چڑھتے اوپر آ پہنچے تھے۔ ایک مرتبہ پھر میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے جسم کے ساتھ ساتھ میری آواز بھی غائب ہو گئی ہو۔ دفعتاً میری نظر چھت پر موجود پتھروں پر جم گئی۔ میں یہ پتھر پھینک کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ میں منڈیر کی طرف بڑھا اور ایک پتھر اٹھا لیا۔ میں نے وہ پتھر مجمع کی طرف اچھالا۔ فائر بریگیڈ والوں نے چھت کی منڈیر سے سیڑھی لگا رکھی تھی اور ایک آدمی چڑھ کر چھت کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہوس پائپ تھا۔ پتھر سنسناتا ہوا میرے ہاتھ سے نکلا اور فائر بریگیڈ کے جوان کی کھوپڑی پر بیٹھا۔ اس نے ایک دردناک چیخ ماری اور سیڑھی کو ساتھ لیتا ہوا الٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر لمبا لمبا لیٹا نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلد بازی سے کام لے کر اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار لی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ آگ تیزی سے بڑھتی آ رہی تھی۔ میری موت یقینی تھی، لیکن ابھی میرے پاس انتخاب کا ایک موقع باقی تھا۔ مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جل کر مروں یا نیچے کود کر جان دے دوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ نیچے کود کر ہڈیوں اور گوشت سے بھرے ہوئے تھیلے کی شکل میں پایا جانا کوئلہ بن جانے سے بہتر ہوگا۔ یہ سوچ کر میں منڈیر کی طرف بڑھا۔ اسی وقت اچانک مجھے امید کی ایک کرن سجھائی دے گئی۔ نیچے ریت سے بھرا ہوا ایک ٹرک کھڑا تھا۔ وہ ریت شاید آگ بجھانے کے لیے لائی گئی تھی۔ اگر میں ٹھیک اندازے سے چھلانگ لگاتا تو میرے بچنے کے امکانات روشن تھے۔ ریت پر گرنے کی صورت میں صرف معمولی سا ایک جھٹکا لگتا، اس کے علاوہ کچھ اور نہ نقصان پہنچتا۔ میں اللہ کا نام لے کر منڈیر پر کھڑا ہو گیا۔ جی چاہتا تھا کہ آنکھیں بند کر لوں، لیکن اس طرح مجھے ٹرک کا پتہ بھی نہ چلتا اور اندازے کی غلطی مہلک ثابت ہوتی۔ چنانچہ میں نے آنکھیں کھلی رکھی۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں رکی جا رہی تھیں۔ بہرحال جیسے تیسے میں نے چھلانگ لگا ہی دی۔ فضا میں لڑکنیاں کھانے کا وہ تجربہ بے حد خوفناک تھا۔ اپنی دانش میں ایک محفوظ مقام پر پہنچنے والا تھا، لیکن عین موقع پر قسمت پھر دھوکہ دے گئی۔ اچانک ہی ٹرک اسٹارٹ ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن نہیں، میرے پیروں تلے تو زمین تھی ہی نہیں۔ بہرحال اب موت سامنے تھی اور آنکھیں کھلی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں ایک دھماکے سے زمین کے ساتھ ٹکرایا، لیکن شاید وہ دھماکہ میں ہی سن سکا تھا، کیونکہ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ اپنی دردناک چیخ سن کر میرا خود دل پھٹنے لگا۔ یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ کون کون سی ہڈیاں ٹوٹی ہوں گی۔ مجھے تو بس اتنا ہی اندازہ تھا کہ جسم کی تمام ہڈیوں کا باہمی تبادلہ اس طرح ہوا تھا جیسے سرکاری دفتروں میں کلرکوں کو ہوتا ہے۔ کچھ دیر میں بے سدھ پڑا رہا۔
زور سے سانس لیتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے اور کیا کیا ٹوٹ جائے۔ کسی کو میرے وجود کا بلکہ چیخوں کا بھی احساس تک نہ ہوا تھا۔ کافی دیر بعد میری سمجھ میں آیا کہ اس بار میں پوری طرح غائب ہو چکا ہوں، یعنی اپنا جسم ہی نہیں آواز بھی کھو بیٹھا تھا۔ اس کمبخت دوا کے مزاج کا کچھ پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ میں نے گھسٹ کر ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی تو جوڑ جوڑ چیخنے لگا۔ ناچار میں وہیں جم کر رہ گیا۔ اسی لمحے ایک اور آفت نازل ہوئی، موٹی تگڑی کوئی 200 پاؤنڈ وزنی آفت۔ یہ کوئی فائر مین تھا اور اطمینان سے ٹہلتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس نے میرے جسم پر ایک پاؤں رکھا اور پھر دوسرا بھی رکھ دیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہاتھی مجھ پر کھڑا ہو گیا ہو۔ شاید ہڑ بونگ کی وجہ سے اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کسی ٹیلے پر نہیں بلکہ جیتے جاگتے انسان پر چڑھا ہوا ہے۔ میں نے چیخ چیخ کر اسے برا بھلا کہا، لیکن اسے کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ غائب ہونے کے بعد میری آواز سنائی دیتی تھی، لیکن اس دفعہ نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ میں خاموش ہو گیا اور کروٹ بدل کر اسے گرانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے ہل بھی نہ سکا۔ الٹا میری ہڈیاں اس کوشش سے کڑکڑا کر رہ گئیں۔ چند ہی لمحوں میں میری سانسیں رکنے لگیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر خدا نے مجھ پر رحم کیا۔ فائر آفیسر نے اس جلاد فائر مین کو پکارا اور اپنی توند گھماتا ہوا اس کی طرف چلا گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ میں بیچ سڑک سے اپنی شکستہ وجود کو ہٹاؤں، ورنہ لوگ مجھے روند ڈالتے، بلکہ ممکن تھا کہ کوئی گاڑی مجھے کچل ہی دیتی۔ میں آہستہ آہستہ گھسٹنے لگا۔ ہر قدم پر میری چیخیں نکلتی۔ اب میں اطمینان سے چیخ رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری چیخیں کسی کو بھی سنائی نہیں دیں گی۔ ارادہ تھا کہ میں فٹ پاتھ پر پہنچ کر لیٹ جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد حالت بہتر ہو جائے گی تو جیسے تیسے اٹھ کر گھر چلا جاؤں گا۔ ستم ظریفی تو دیکھیے کہ اب میں ظاہر ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اسی میں میری نجات تھی۔ میں عجیب گورکھ دھندے میں پھنس گیا تھا۔ غائب ہونا چاہتا تو حاضر رہتا اور حاضر ہونا چاہتا تو غائب ہو جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ لفظ دوا میں مونس ہونے کی وجہ سے عورت پن بلکہ بیوی پن بہت شدید ہے، وہ ہمیشہ میری خواہش کے برعکس اثر دکھاتی ہے۔ فٹ پاتھ پر پہنچ کر میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ اس وقت میں انسان کے بجائے انسان کا ملبہ بن کر رہ گیا تھا۔ ارد گرد ان لوگوں کا ہجوم تھا جو تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ اب آگ آہستہ آہستہ بجھنے لگی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے اپنے اغوا کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی دکھائی نہ دیا۔ مجھے آنکھیں موندے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ بہت قریب سے ایک عورت کی آواز سنائی تھی، ہاں بیٹے بس یہیں کر لو۔ میں نے بوکھلا کر آنکھیں کھول دیں۔ میرے چہرے کے عین اوپر ایک 4 سالہ نامعقول بچہ وہ قبیح حرکت کرنے کی تیاری کر رہا تھا جو صرف بیت الخلا ہی میں مناسب معلوم ہوتی ہے۔ کم از کم میرا چہرہ اس عزت افزائی کا سزاوار ہرگز نہیں تھا۔ ابے کیا کرتا ہے؟ میں نے دھاڑ کر کہا۔ بچے پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی تیاری میں لگا رہا۔ مجھے یاد آیا کہ میری تو آواز ہی غائب ہو چکی ہے۔ ادھر پانی بس سر سے گزرنے ہی والا تھا۔ میں نے ہڑ بڑا کر کروٹ بدلی۔ میں چیخا، میری ہڈیاں چیخیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں بر وقت آبشار کی پہنچ سے دور ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے اپنا ہاتھ نظر آیا تو میں چونک پڑا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید اس طرح میرے نمودار ہونے پر وہاں بھگدڑ مچ جاتی، لیکن وہاں پہلے ہی ہڑ بونگ مچی ہوئی تھی۔ میری طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی، لیکن جیسے ہی میں نے کرانا اور چیخنا شروع کیا تو لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے ارے یہ بیچارہ تو زخمی معلوم ہوتا ہے، نامعقول بچے کی ماں نے تبصرہ کیا۔ بہت سے لوگ میرے قریب آ گئے۔ وہ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے۔ ان کا رویہ بہرحال ہمدردانہ تھا۔ خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دیں، میں نے فریاد کی۔ آپ لوگوں کا احسان ہوگا۔ لوگوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں۔ کسی نے ایک ٹیکسی روکی، پھر بہت سے لوگوں نے سہارا دے کر مجھے ٹیکسی میں بٹھا دیا۔ میں نے ٹیکسی والے کو اپنا پتہ بتایا اور ٹیکسی چل پڑی۔ ٹیکسی والے نے بڑی مہربانی کی کہ مجھے میرے گھر کے دروازے پر اتارا، لیکن کرایہ وصول کرنے کے معاملے میں بڑا اصول پرست ثابت ہوا۔ اس نے ساری انسانی ہمدردی بالائے طاق رکھ دی۔ میں نے رحم کی اپیل کی تو وہ بولا، صاحب گھوڑا گھاس سے دوستی نہیں کر سکتا۔ مجھے گھوڑے پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ گھاس کی ہڈیاں نہیں ہوتی، لیکن برا ماننے کا بھی موقع نہیں تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ خدا کا شکر ہے کہ پیسے موجود تھے، ورنہ مجھے یقین تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور میری کئی ہڈیاں لے کر ہی رخصت ہوتا۔ گھر آ کر میں نے اپنی ایک ایک ہڈی ٹٹولی اور ان کی عافیت کا جائزہ لیا۔ مجھے یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ میری ہڈیاں اور پسلیاں سب کی سب پوری تھیں، البتہ جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔
مجھے تو یہ کوئی معجزہ ہی معلوم ہوتا تھا کہ اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں تھی۔ ممکن تھا کہ غائب ہونے کی وجہ سے میرا وزن کم ہو جاتا ہو۔ بہرحال میں اسے ثابت کرنے کے لیے مزید تجربات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی اس دوا کا کمال تھا کہ وہ کچھ ثابت کرنے ہی نہیں دیتی تھی، اور میں جان لیوا تجربات کرنے والا سائنسدان نہیں تھا۔ میں نے نیم گرم پانی سے سارے جسم کی ٹکور کی اور بستر پر ٹھیر ہو گیا۔ اگلی صبح جسم کا درد بڑی حد تک کم ہو گیا تھا۔ مزید افاقہ ہوتے ہی میں پھر دوا سازی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ بات طے تھی کہ مکمل نسخہ مجھے نہیں مل سکے گا، جبکہ میں ہر حال میں اس کی خرابیاں دور کر دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ دوا کسی سچے عاشق کی طرح ثابت قدم اور مستقل مزاج ہو جائے۔ سارا دن دوا پر کام کرنے کے بعد شام تک میں اس کی طرف سے بڑی حد تک مطمئن ہو گیا۔ میرے خیال میں اس کی خرابیاں دور ہو چکی تھیں۔ اب مجھے ان لوگوں کا کھوج لگانا تھا جو مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ مجھے نہ صرف ان سے بدلہ لینا تھا بلکہ ان کی اصلیت بھی معلوم کرنا تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی تفتیش کا آغاز اس آتش زدہ کوٹھی سے کروں گا جہاں مجھے اغوا کر کے لے جایا گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے دوا کی ایک خوراک استعمال کی۔ اس بار فوری رد عمل ہوا۔ یہ کافی حوصلہ افزا بات تھی۔ میں مطمئن انداز میں گھر سے نکل آیا۔ محلے میں بڑی رونق تھی، لیکن کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میں مرکزی سڑک کی طرف چل دیا۔ اب مجھے کسی رکشا یا ٹیکسی کا انتظار تھا۔ دیر تک میں رکشا اور ٹیکسی والوں کا انتظار کرتا رہا، لیکن کسی نے بھی لفٹ نہ کروائی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں تو انہیں نظر آ ہی نہیں رہا ہوں۔ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں غائب ہوں۔ شاید دوا کبھی کبھی میری یادداشت کو بھی غائب کر دیتی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنی دور میں پیدل نہیں چل سکتا تھا۔ بس میں سفر کرنا خطرناک تھا، اور رکشا ٹیکسی مجھے اس صورت میں نہیں مل سکتی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں دوا کو ساتھ لے کر گھر سے نکلتا اور اپنی منزل پر پہنچ کر اسے استعمال کرتا، لیکن اس صورت میں واپسی مسئلہ بن جاتی۔ بہرحال اب تو میں گھر سے نکل ہی آیا تھا، اس لیے فٹ پاتھ پر چلتا ہوا ایک چوراہے پر پہنچ گیا۔ اس وقت سرخ بتی کی وجہ سے ٹریفک رکا ہوا تھا۔ ایک خالی رکشا دیکھ کر میں تیزی سے لپکا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشے کو جھٹکا لگا تو ڈرائیور نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، پھر مطمئن ہو کر سگنل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بتی سبز ہوئی تو رکشا چل پڑا۔ سواری کا مسئلہ حل تو ہو گیا تھا، لیکن ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ رکشا اسی طرف جاتا جدھر مجھے جانا تھا۔ اب یہی ایک صورت تھی کہ میں سواریاں بدلتا رہوں۔ اس میں یقیناً دیر لگتی، لیکن کوئی اور حل بھی تو نہیں تھا۔ اچانک دو موٹی موٹی عورتوں نے رکشا روکا اور اسی جگہ چلنے کے لیے کہا جہاں مجھے جانا تھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ پہلی عورت رکشا میں بیٹھنے کے لیے میری طرف کھسکی۔ اس کی دانست میں رکشا خالی تھا۔ مجھ سے ٹکراتے ہی وہ چیخ مار کر دوسری طرف لپکی۔ اس میں تو پہلے سے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ رکشے والے نے چونک کر اسے دیکھا۔ خو مائی، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ وہ غرایا۔ دوسری عورت نے بھی اپنی ساتھی کو گھورا۔ واقعی؟ کیا ہے تمہیں؟ رکشا تو خالی ہے، تم خود بیٹھ کر دیکھ لو، پہلی عورت نے بھنا کر کہا۔ میں صورتحال سے بوکھلا کر رہ گیا۔ دوسری عورت رکشا میں بیٹھنے لگی تو میں دوسری طرف سے اتر گیا۔ ظاہر ہے دوسری عورت کو رکشا خالی لگا۔ اس نے پہلی عورت کو برا بھلا کہتے ہوئے رکشے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ پہلی عورت کے بیٹھتے ہی رکشا چل پڑا اور میں سڑک پر کھڑا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد میں چوراہے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران میں اس مسئلے کا حل بھی سوچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چوراہے سے میں پھر ایک خالی رکشے میں بیٹھ گیا۔ اس بار میں نے یہ احتیاط کی کہ سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے سیٹ کے اوپر بیٹھا تھا اور پاؤں رکشے کے پیچھے نکال لیے تھے۔ کافی دیر رکشا یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک سواری مل گئی۔ وہ ایک دبلا پتلا مرد تھا جو ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے باوجود میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ شخص شادمان کالونی اتر گیا۔ وہاں سے میری منزل صرف 1 میل دور تھی۔ رکشا والے کو اسی طرف جاتا دیکھ کر مجھے لالچ آ گیا۔ میں رکشا ہی میں بیٹھا رہا۔ پھر میری منزل گزر گئی۔ رکشا رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جی میں آئی کہ اسے رکشا روکنے کے لیے کہوں، لیکن اس ڈر سے بھی خاموش رہا کہ وہ بوکھلا کر رکشا کسی چیز سے نہ ٹکراتے۔ میں تن بتقدیر ہو کر بیٹھا رہا اور رکشا چلتا رہا۔ کافی آگے جا کر پھر ایک شخص نے اشارے سے رکشا رکوایا۔ مجھے اترنے کا موقع ملا، لیکن اس وقت تک میں اپنی منزل سے 2 میل آگے آ چکا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی اور مجھے 2 میل پیدل چلنا تھا۔ میں زیر لب نہ جانے کس کس کو برا بھلا کہتا ہوا پیدل چل پڑا۔
مطلوبہ عمارت تک پہنچتے پہنچتے میری حالت تباہ ہو گئی۔ میں پسینے سے شرابور تھا۔ عمارت کے سامنے ایک درخت تھا۔ میں کچھ آرام کرنے کے ارادے سے اس کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے عمارت کا جائزہ لیا۔ نچلی منزل آگ سے بری طرح متاثر ہوئی تھی، البتہ اوپری منزلیں قدرے بہتر حالت میں تھیں۔ عمارت پر ایسا سناٹا طاری تھا جیسے وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ ہو۔ کچھ دیر بعد میں بلا جھجک کوٹھی میں گھس گیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں سے مجھے ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ نچلی منزل کے کمروں کی حالت تباہ تھی، ہر چیز چل کر راکھ ہو چکی تھی۔ نچلی منزل کی تلاشی کے دوران میں نے سوچا کہ معلوم نہیں یہ عمارت کس کی ملکیت ہے۔ اصولاً مجھے سب سے پہلے یہی معلوم کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا، لیکن وہاں تلاشی کے سلسلے میں کچھ بھی تو باقی نہیں بچا تھا۔ میں اوپر جانے والے زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ ریلنگ کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا، سیڑھیاں بھی سیاہ ہو چکی تھیں۔ میں ان پر پاؤں رکھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ پہلی منزل بالکل خالی تھی۔ اب تک اس کوٹھی میں مجھے ایک بھی شخص دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے پہلی بار آواز سنی۔ آواز بہت ہی مدھم تھی اور اوپر سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دوسری منزل پر جا پہنچا۔ اس دفعہ اس آواز نے واضح نشاندہی کی تھی۔ میں اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے آواز آتی محسوس ہوئی تھی۔ اندر کوئی دھیرے دھیرے کرا رہا تھا۔ میں نے دروازے کے لٹو پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ غیر مقفل تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ یہ کمرہ آگ سے محفوظ رہا تھا، لیکن اس میں فرنیچر نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور دیوار کے پاس ایک شخص بندھا پڑا تھا۔ وہی کرا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور اسے اس طرح باندھ کر وہاں کیوں ڈال دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ آگ کی افراتفری میں اسے قید کرنے والے اسے بھول گئے تھے۔ اس کی حالت خاصی خراب تھی۔ تم کون ہو بھائی؟ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ میری آواز سن کر اس نے پہلو بدلا، لیکن کمرہ خالی دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اس بار میری آواز غائب نہیں ہوئی ہے۔ اب الجھن یہ تھی کہ اسے وہاں سے کس طرح نکالا جائے۔ اگر میں بندشیں کھول کر اسے آزاد کرتا تو خود بخود رسیاں کھلنے کا منظر دیکھ کر اس کی حرکت قلب بھی بند ہو سکتی تھی۔ یوں بھی وہ کچھ اچھی حالت میں نہیں تھا۔ میں اسے اٹھا کر باہر نکالتا تو وہ بیچارہ خود کو خلا میں متحرک پا کر خوف سے مر جاتا۔ ویسے بھی میں ہرکولس تو تھا نہیں، جبکہ وہ خستہ حال شخص خاصا بھاری بھرکم تھا۔ اتنی وزنی مصیبت سے مجھے پہلے کبھی نہیں پالا پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کسی مرئی شخص کو اس بیچارے کی مدد پر مجبور کرنا چاہیے۔ کمرے سے نکل کر میں عمارت سے باہر آ گیا۔ سامنے والے درخت کے قریب مجھے ایک ہٹا کٹا آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ اس کی نگاہیں عمارت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا جثہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری پہلی آواز سن کر بے ہوش نہیں ہوگا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور نہایت اطمینان سے اس کا کندھا تھپ تھپا دیا۔ اس نے بوکھلا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر خوف سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں نے دوسری تھپکی دی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے بھاگنا چاہا، لیکن میں نے اڑنگا مار کر اسے وہیں گرا دیا۔ وہ مزید بوکھلا گیا۔ گھبراؤ نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ میری آواز نہیں ہے، آواز بہت بھاری تھی۔ میں خود بھی خوف زدہ ہو گیا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں نے اپنے ہونٹوں کو انگلیوں سے ٹٹولتے ہوئے کہا۔ آواز تو اجنبی تھی لیکن ہونٹ میرے ہی متحرک تھے۔ دوا نے اس بار شاید کچھ اور ہی رنگ دکھایا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، میں نے اس سے کہا۔ وہ اٹھا اور اس نے فوراً ہی بھاگنے کی کوشش بھی کر ڈالی، لیکن میں نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ مارے خوف کہ اس کا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن آدمی جیدار تھا، بے ہوش نہیں ہوا۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو گردن توڑ دوں گا، میں نے اس کی گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ میں بھاگوں گا نہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ احمق، آیت الکرسی پڑھنے سے میں بھاگ نہیں جاؤں گا، میں نے اسے ڈانٹا۔ اب چپ ہو جاؤ ورنہ گلا گھونٹ دوں گا۔ وہ بوکھلا کر چپ ہو گیا، لیکن اس کے ہونٹ اب بھی لرز رہے تھے۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آنے لگا۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، میں نے کہا اور اس کی گردن چھوڑ دی۔ یاد رکھو، اگر تم نے بھاگنے یا بے ہوش ہونے کی کوشش کی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ نہیں، میں بالکل نہیں بھاگوں گا، اس نے جلدی سے وعدہ کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس کی حالت سے محسوس ہوتے ہوئے پوچھا۔ جلدی بتاؤ۔ میرا نام سلطان احمد ہے جی۔ تمہارے خیال میں کون ہو سکتا ہوں؟ آپ جن ہیں جی۔ بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ آپ جنوں کے شہنشاہ ہیں۔ کیا شان ہے آپ کی جناب، آپ تو جو جی چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو بنا دیں، آپ چاہیں تو بگاڑ دیں، آپ کی طاقت بے مثال ہے۔
آپ یقیناً حسین بھی ہوں گے، جمیل بھی ہوں گے، شکیل بھی ہوں گے، قتیل بھی ہوں گے، باکے اور بس بس خاموش رہو، میں نے اسے جھڑک دیا۔ وہ مشینی انداز میں بولے جا رہا تھا۔ وہ سامنے والی عمارت دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں ایک آدمی بندھا پڑا ہے، جاؤ جا کر اسے رہائی دلاؤ۔ وہ حیران نظر آنے لگا اور اس کے منہ سے یعنی آوازیں نکلنے لگیں۔ آپ کے کیا کوئی منتر پڑھنے لگے؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، میں تو صرف حیران ہو رہا ہوں عالی جناب کی بصیرت پر۔ سبحان اللہ، کیا نظر پائی ہے۔ حیران ہونا چھوڑو اور میرے حکم کی تعمیل کرو، میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ کپ کپاتا ہوا عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ میں وہیں کھڑا اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو کوٹھی والا قیدی اس کے ساتھ تھا۔ وہ بے حد کمزور معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سر سلطان نامی شخص کے شانے پر ٹکا رکھا تھا۔ سلطان کے چہرے پر بیک وقت حیرت اور خوشی کے تاثرات تھے۔ وہ قیدی کو لیے وہ اس درخت کے پاس آ گیا۔ جن صاحب، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پکارا، میں اسے لے آیا ہوں جی۔ اب میری بھی ایک التجا ہے۔ کیسی التجا؟ میں نے پوچھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اسے یہاں بٹھا کر جا رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ بس ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب مجھے آپ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے بلکہ عقیدت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ جیسوں کی غربت تو مقدر والوں کو ملتی ہے جن صاحب، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ اس سے پہلے ہی بھاگ گیا۔ میں قیدی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی حالت تباہ تھی، اس پر غشی طاری تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہو۔ اس کے چہرے سے نقاہت ظاہر ہو رہی تھی۔ ابھی میں اس کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ سلطان واپس آ گیا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ بھاگتا ہوا گیا تھا اور بھاگتا ہوا ہی واپس آیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور دوسرے میں اگربتی کا پیکٹ اور ماچس دبی ہوئی تھی۔ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کی فاتحہ کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ کیوں؟ میں بھنا گیا۔ کیوں فاتحہ کیوں پڑھو گے؟ میری اماں بھی پیپل والے جن کی فاتحہ دلاتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی جن مہربان ہو جائے تو فوراً اس کے نام کی فاتحہ دلوا دینی چاہیے۔ ویسے عالی مرتبت، آپ کا نام کیا ہے؟ تمتراقیل، میں نے بھن نہ کر کہا۔ ماشاءاللہ، کیا زبردست نام ہے۔ ایسے نام صرف شہنشاہوں کے ہی ہو سکتے ہیں۔ بکواس مت کرو، میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنے دوں گا، میں نے دھاڑ کر کہا۔ بس شاہ تمترام، نہیں نکلتا، اس نے بڑی بے بسی سے کہا۔ خیر جن بادشاہ، میرا دل نہ توڑو، یہ میرا فرض ہے، میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ غصے کی شدت سے میری زبان بند ہو کر رہ گئی۔ وہ نامعقول میری فاتحہ خوانی پر تلا ہوا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ کچھ دیر پہلے کیسا سہما ہوا تھا اور اب بے تکلف ہوا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں اس نے اگربتیاں سلگا لی تھی۔ مجھے بے ساختہ چھینک آ گئی۔ اگربتی سے الرجی ہے شاید آپ کو؟ وہ بے حد خلوص سے بولا۔ میں کہتا ہوں بند کرو یہ بکواس، میں نے دھاڑ کر کہا۔ وہ اطمینان سے فاتحہ خوانی میں مصروف ہو گیا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے خود ہی مٹھائی بھی کھانا شروع کر دی۔ وہ کھاتے ہوئے بولا، مٹھائی کھائیں جناب؟ اسے مٹھائی کھاتا دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں مٹھائی کھانے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا اور وہ حیرت سے ڈبے میں سے غائب ہوتی ہوئی مٹھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ ذرا سی دیر میں نے ساری مٹھائی صاف کر دی۔ تب تو آپ بیت الخلا بھی جاتے ہوں گے؟ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ میں نے مٹھائی کھاتے ہوئے کہا، پھر اچانک مجھے اس کے سوال میں گستاخی کا احساس ہوا۔ کیا بکواس ہے؟ میں نے مٹھائی کھاتے ہوئے اسے ڈانٹا اور اس کے منہ پر ایک ہاتھ چڑھ دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اس نے نہایت احترام سے کہا۔ اب تو میرا بیڑا ہی پار ہے۔ پھر وہ بڑی محبت سے قیدی کے پاس جا بیٹھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کا گم شدہ بیٹا تھا جو اب اچانک ہی اسے مل گیا ہو۔ تم اسے آزاد کرا کے اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا بتاؤں جن بادشاہ، اس نے بے حد مؤدب ہو کر کہا۔ آپ پر تو سب کچھ روشن ہے، کیا میں سورج کو چراغ دکھا سکتا ہوں؟ دکھا سکتے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں دکھاؤ، ورنہ میں تمہارا چراغ گل کر دوں گا۔ جی میں بہت دنوں سے اس کے پیچھے تھا، دراصل یہ اسمگلروں کے گروہ کا آدمی ہے۔ لیکن جی آپ کیا جانے کہ اسمگلر کیا چیز ہوتے ہیں، آپ کو تو اسمگلنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی۔ پوری بات بتاؤ، میں جھلا گیا۔ بات یہ ہے جن بادشاہ کہ میں ایک پولیس آفیسر ہوں، اس نے کہا۔
یہ سامنے والی عمارت اسمگلروں کی ملکیت ہے۔ یہ آدمی کافی دنوں سے غائب تھا۔ ہمیں شبہ تھا کہ اسے اس عمارت میں قید کیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جن بادشاہ، آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ ہر جمعرات کو آپ کی فاتحہ دلوایا کروں گا۔ قوالی سے تو یقیناً دلچسپی ہوگی آپ کو۔ اچھا بند کرو یہ بکواس اور میری بات سنو۔ تم اپنے کام سے فارغ ہو کر ابو العمران کے پاس جاؤ گے۔ یہ ابو العمران کون ہے جن بادشاہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اسے اپنا پتہ بتاتے ہوئے کہا، اس آدمی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، اس کے کہے پر عمل کرنا۔ اگر مجھے خوش رکھنا ہے تو اس کی یہی ایک صورت ہے۔ آپ فکر نہ کریں جن بادشاہ، میں تو اس پر اپنی جان بھی نچھاور کر دوں گا۔ کیسا گھبرو ہوگا وہ بھی جو آپ کا منظور نظر ہے۔ ارے وہ نہ جانے کیا کیا بکتا رہا، لیکن میں وہاں سے چل دیا تھا۔ ہنسی کے ساتھ ساتھ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اچھا خاصا انسان تھا اور بیٹھے بٹھائے جن بن گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بات میرے حق میں اچھی بھی ہے یا بری۔ واپسی میں اور بھی دشواری پیش آئی۔ میں کوئی خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا واپسی میں پیدل ہی چلتا رہا۔ گرتا پڑتا گھر پہنچا تو اس قدر تھک چکا تھا کہ جسم بے جان معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے دوا کا توڑ استعمال کیا اور آپے میں آ گیا۔ رات کے کھانے کے لیے میں نے ہوٹل کا رخ کیا۔ عام طور پر تو میں گھر پر ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں، لیکن کبھی مصروفیت یا بوریت کی وجہ سے نہ پکا پاؤں تو ہوٹل کا رخ کرتا ہوں۔ ہوٹل کا مالک رحیم مجھے بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ کبھی کبھی میں اس کے خط بھی پڑھ دیتا تھا، اس وجہ سے وہ میرا اور بھی احترام کرتا تھا۔ لیکن اس رات ہوٹل کے نوکروں بلکہ خود رحیم کا رویہ بھی بدلا سا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، پھر ان کے انداز سے برہمی جھلکنے لگی۔ محلے کے کچھ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ ان کے تاثرات بھی خاصے عجیب تھے۔ میں نے جیسے ہی ہوٹل میں قدم رکھا، وہاں کی فضا کشیدہ ہو گئی۔ لوگوں کے درمیان سرگوشیاں بھی ہونے لگیں۔ سب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں لوگوں کے اس رویے کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ بہرحال میں ان کی پرواہ کیے بغیر ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور ٹیبل مین کو بلانے کے لیے میز کو گلاس سے بجانے لگا۔ ٹیبل مین نے میری طرف دیکھا تو وہ برا سا منہ بنا کر دوسری میز کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بے حد تشویشناک تھا۔ پھر لوگوں کے اس ماندانہ رویے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا جی چاہا کہ ہوٹل پر لعنت بھیج کر اٹھ جاؤں اور بیکری سے ڈبل روٹی مکھن لے کر کام چلا لوں، لیکن تجسس آڑے آ گیا۔ اچانک محلے کا بدنام نوجوان فضلو، جو ایک لفنگا تھا اور کوئی شریف آدمی اسے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، ہم دونوں بھی بس صورت شناسا ہی تھے۔ اس کا اس طرح سے بلا جھجک قریب آ بیٹھنا یقیناً کسی مصیبت کا پیش خیمہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بھی اس بات کی گواہی دے رہی تھی۔ میں نے کرسی سے اٹھنا چاہا تو اس نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پہلے اس لڑکی کی رسید تو دے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کہاں رکھا ہے اسے؟ لڑکی؟ کیا بکواس ہے؟ کیسی لڑکی؟ میں سناٹے میں رہ گیا۔ مشکور صاحب کی بیٹی بانو۔ اور کون؟ جس کے ہاں تم فون کرنے کے بہانے جایا کرتے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مجھے تو تمہاری دلیری پر حیرت ہو رہی ہے۔ ہم بہت شریف سمجھتے تھے تمہیں، لیکن تم تو استادوں کے بھی کان کاٹ گئے۔ کیا ہاتھ کی صفائی ہے، کیا ہمت ہے! واہ استاد واہ! نظر تو اپنی بھی تھی لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ یہ تم واپس کیوں آ گئے استاد؟ میں گمسم بیٹھا اس کی خرافات سنتا رہا۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا۔ معاملہ بے حد سنگین تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگ مجھ سے اکھڑے اکھڑے سے کیوں ہیں، لیکن عجیب بات تھی، آخر وہ سب مجھ پر ہی شبہ کیوں کر رہے تھے؟ میرے تو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا، حالانکہ بے اختیار میرا دل چاہتا تھا کہ اے کاش یہ خبر درست ہی ہوتی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اگر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو میری عافیت اسی میں ہے کہ محلہ چھوڑ کر بھاگوں۔ کیا پتا کب محلے والوں کو جوش آ جائے اور میری درگت بن جائے۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ قابل دست اندازی پولیس بھی تھا۔ یہ سوچ کر میں تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فضلو نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے نکل آیا۔ مجھے جاتا دیکھ کر ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھ پر آوازیں کسیں۔ مجھے اتنی ذلت کا سامنا پہلے کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرا شمار محلے کے نیک اور شریف نوجوانوں میں ہوتا تھا۔ نہ جانے کس کی بلا میرے گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے تو کئی دنوں سے بانو کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جو مجھے حقیقت بتا سکے۔ کچھ دور چلا تو عبد الودود مل گئے۔ محلے بھر میں وہ جورو کا غلام کہلاتے تھے۔ انہوں نے پہلے تو مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، پھر باقاعدہ شرمانا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے ودود صاحب؟
میں نے پوچھا، آپ مجھ سے شرما کیوں رہے ہیں؟ آپ سے نہیں، میں تو خود سے شرما رہا ہوں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے، بھلا ایسی کون سی بات ہو گئی؟ بات یہ ہے میاں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں اسے اغوا نہیں کر سکا۔ اللہ، آپ نے تو کمال کر دیا۔ ہر شخص حیران ہے آپ کے اس کارنامے پر۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ میں نے برا مانتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے احمق سمجھتے ہیں؟ کسی لڑکی کو اغوا کر کے میں یہاں نظر آؤں گا؟ یقین کیجئے میرے فرشتوں کو بھی اس واردات کا علم نہیں ہے۔ اگر میں ایسا کرتا تو یہاں لوٹ کر کیوں آتا؟ ہاں، یہ بات تو ہے، انہوں نے شدت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تاہم لوگوں نے یہ کیوں کر فرض کر لیا کہ یہ حرکت میری ہے؟ میں نے پوچھا۔ بانو نے الوداعی خط میں آپ ہی کا نام لکھا ہے، انہوں نے دھماکہ کیا۔ اس نے آپ کی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ فلم اسٹار رنگیلے کے ہم شکل ہیں اور وہ آپ کو پسند کرتی ہے اور آپ کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ میں فرط غضب سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس بدبخت لڑکی نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے اپنے سر کے گھنے بالوں کو چھوتے ہوئے سوچا، میں نے اسے کس قدر چاہا تھا۔ شاید دنیا میں محبت کا صلہ یہی ملتا ہے۔ وہ واقعی رنگیلے کے کسی ہم شکل کے ساتھ بھاگی ہوگی۔ میں نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا، بھلا بتائیے تو، کیا میری شکل رنگیلے سے ملتی ہے؟ ودود صاحب نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے رنگیلے کو تصور میں بسا کر اس سے میرا موازنہ کر رہے ہوں۔ پھر بولے، ہاں، بالوں کا فرق ہے، البتہ آپ نتنے پھڑکاتے ہوئے ایسے ہی لگتے ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ غصے میں میرے نتنے پھڑک رہے ہیں۔ میں نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اب دیکھیے۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں میاں، کاش میں بھی رنگیلا ہوتا، انہوں نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ پھر جمشید صاحب ملے، ان سے بھی کچھ اسی قسم کی گفتگو ہوئی۔ میں یہ بہتان برداشت نہیں کر سکتا، میں نے کہا، ابھی جا کر مشکور صاحب سے ملوں گا۔ ایسا غضب نہ کرنا، وہ جلدی سے بولے، وہ لوگ بہت غصے میں ہیں، نہ جانے کیا کر گزرے۔ پھر میں کیا کروں؟ خاموشی سے یہ بدنامی برداشت کر لوں؟ میری مانو تو کسی اور کو لے بھاگو، مفت کی بدنامی سے کیا فائدہ؟ میں پاؤں پٹکتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا تھا، لیکن میں بہت محتاط بھی تھا۔ مجھے صورتحال کا احساس تھا، محلے والے مجھ پر حملہ کر سکتے تھے، پولیس کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے یقیناً رپورٹ درج کروا دی ہوگی۔ گھر کے قریب بھی مجھے وردی کی جھلک دکھائی دی۔ مجھے فوراً غائب کر دینے والی دوا کی ضرورت محسوس ہونے لگی، لیکن چہرہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ سلطان احمد تھا، وہی پولیس افسر جس کی مدد سے میں نے آج ہی ایک قیدی شخص کو آتش زدہ کوٹی سے نکلوایا تھا۔ وہ یقیناً شہنشاہ جنات تم تراقیل کی ہدایت کے مطابق مجھ سے ملنے آیا ہوگا۔ اسے پہچان کر میری پریشانی ختم ہو گئی۔ میں اطمینان سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ فرمائیے جناب، کس سے ملنا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ ابو العمران ہیں؟ اس نے پوچھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ایک پولیس افسر تھا، تم تراقیل جن کا مرید صحیح، بہرحال اس کی اپنی بھی کوئی حیثیت تھی۔ میں نے گردن اکڑاتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا، جی ہاں، میں ابو العمران ہوں، فرمائیے کیا کام ہے؟ میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ جی؟ میں سرپٹا کر رہ گیا، یہ بات خلاف توقع تھی۔ جی جناب، ویسے تو آپ میرے بزرگ، میرا مطلب ہے جن بادشاہ کی وجہ سے لائق صد احترام ہیں، اس نے بڑے انکسار سے کہا۔ پھر اچانک ہی اس کے تیور بدل گئے۔ لیکن آپ نے ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے، میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ غرایا۔ میں نے کسی لڑکی کو اغوا نہیں کیا، یہ سراسر جھوٹ ہے، چاہیں تو آپ تمتراقیل سے پوچھ لیں۔ ہیں؟ تم جن بادشاہ کا نام لیتے ہو؟ وہ دہل گیا۔ میری ان سے بہت بے تکلفی ہے، میں نے اکڑ کر کہا۔ اچھا بکواس مت کرو، اس نے مجھے ٹپٹ دیا۔ ابھی تھانے چل کر پھینٹی لگاؤں گا تو عشق کا بخار اتر جائے گا۔ کیسا عشق؟ کیسا بخار؟ میں نے فریاد کی۔ میں جن بادشاہ؟ کیا بات ہے جن بادشاہ کی؟ اس نے لہک کر کہا۔ میں جانتا ہوں تم ان کے چہیتے ہو، لیکن تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے میرے علاقے میں یہ جرت کیسے کی؟ وہ ایک عجیب آدمی تھا، اس کا مزاج سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا۔ جن بادشاہ کے حوالے سے آپ جناب سے مخاطب کرتا اور فوراً ہی اغوا کے حوالے سے تو تڑاک کرنے لگتا، دھمکیاں اس کے علاوہ تھیں۔ ٹھیک ہے صاحب، جو آپ کی مرضی، میں نے بھنا کر کہا۔
میں ذرا واش روم سے ہو آؤں۔ جاؤ، اس نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا، لیکن یاد رکھنا میں ملزموں کو پاتال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ اجازت میرے لیے کافی تھی۔ اب اس کے فرشتے بھی مجھے نہیں پکڑ سکتے تھے۔ میں غائب ہو کر کسی اور شہر کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہاں تو مصیبتیں گلے پڑنے لگی تھیں۔ اس سے اجازت لے کر میں گھر میں داخل ہوا اور دوا کی ایک خوراک لے لی، پھر اطمینان سے باہر نکل آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب جن بادشاہ کے انداز میں مخاطب کروں گا اور ابو العمران کی بے گناہی ثابت کروں گا۔ کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ میں نے آواز کو باروب بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اچھل کر میری گردن پکڑ لی اور دھاڑا۔ میں فرض کی راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتا، چلو میرے ساتھ۔ کیا تم سمجھتے ہو اس ڈرامائی انداز سے متاثر ہو کر میں تمہیں بخش دوں گا؟ میں نے سر پیٹنے کا ارادہ کیا، لیکن فوراً ہی ملتوی کر دیا۔ اب حیران بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دوا شروع ہی سے ایسے دھوکے دیتی آئی تھی۔ ٹھیک ہے صاحب، لے چلیے مجھے، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جناب علی، اس نے پھر پینترا بدلا، آپ جن بادشاہ کے دوست ہیں، ان سے میری سفارش کرتے رہیے گا۔ اگر مجھ پر ان کی نظر کرم رہی تو میں بہت کامیاب رہوں گا۔ میں تو انہیں پوری تفصیل بتاؤں گا، میں نے خفا ہو کر کہا۔ آپ مجھے جھوٹے الزام میں گرفتار کر رہے ہیں۔ ابے سیدھی طرح چلتا ہے کہ نہیں؟ اس نے مجھے چھڑک دیا۔ محلے کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ میری اس قدر توہین پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ محلے والوں کی طنزیہ نگاہیں میرا سینہ چھلنی کر رہی تھیں۔ وہ سب کے سب میرے خلاف بری طرح بھڑکے ہوئے تھے۔ اس نامعقول لڑکی نے میری ساکھ ذرا سی دیر میں تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کیوں کی تھی۔ سلطان احمد نے ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ محلے والے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن ان میں اکثریت محلے کے لفنگوں کی تھی، جو خود بھی بانوں کے چکر میں رہا کرتے تھے۔ شاید وہ لوگ مجھ سے حسد محسوس کر رہے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے بھی خود سے حسد محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میں اب بھی بانوں سے محروم ہوں۔ میرے حصے میں تو صرف تہمت اور رسوائی آئی تھی۔ بانو خدا جانے کس خوش نصیب کے ساتھ گئی تھی۔ سلطان بھی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیکسی والے کو تھانے کی طرف چلنے کی ہدایت کی، پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ جناب حضرت، میں نے آپ کے دوست جن بادشاہ کی مدد سے ایک بہت بڑے مجرم کو گرفتار کیا ہے، اس نے بے حد تپاک سے کہا۔ کون سا مجرم؟ میں نے اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر پوچھا۔ ارے جناب، اس شہر میں اسمگلروں کے 2 گروہ ہیں، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ایک چائنا مین کا گروہ ہے اور دوسرا دلدار کا۔ یہ دونوں گروہ آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں چائنا مین کا ایک گرکا اس سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے ہم سے تعاون کر لیا۔ وہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا، پھر اچانک ہی وہ کہیں غائب ہو گیا۔ ہم اسے تلاش کرتے رہے۔ اب جن بادشاہ نے اس کی نشاندہی کر دی۔ اب کیا ارادے ہیں تم لوگوں کے؟ میں اس آدمی کو ہیڈ کوارٹر لے گیا تھا۔ اس نے جلد ہی زبان کھول دی، لوگوں کے نام بتائے اور اڈوں کی نشاندہی کر دی۔ ہم نے کامیاب چھاپے مار کر ایک گروہ کا قلع قماق کر دیا۔ کل کے اخبارات دیکھ لینا۔ چلو مبارک ہو، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوے سیدھی طرح بیٹھو، اغوا کے مجرم، وہ دھاڑا۔ یہ معاملہ جن بادشاہ کے معاملے سے الگ ہے، تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ یقین کرو میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے فریاد کی۔ چلو چلو اترو، اس نے اشارہ کیا۔ ٹیکسی تھانے کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ اب اندر چل کر بات ہوگی، اس نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ لیکن تھانے کی عمارت میں داخل ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ٹیکسی سے اترتے ہی میں غائب ہو گیا تھا۔ سلطان ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو اس کی سٹی گم ہو گئی، اور پھر وہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ارے بھائی، او بھائی، کہاں چلے گئے؟ اس نے زور سے پکارا۔ پہلے میں نے یہ چیک کیا کہ میری آواز دوبارہ بھاری ہو گئی ہے یا نہیں، پھر مطمئن ہو کر بولا، میں نے اسے غائب کر دیا ہے۔ کون؟ پہلے تو وہ سٹپٹایا، پھر جیسے کھیل اٹھا۔ او جن بادشاہ، آداب عرض ہے جناب، تم نے اسے کیوں پکڑا تھا؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ لڑکی کے اغوا کا معاملہ ہے جن بادشاہ، میں حقیقت جانتا ہوں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ بے شک بے شک، سلطان نے بے حد سعادت مندی سے سر ہلایا۔ آپ کیا نہیں جانتے، یقیناً ہم سے غلطی ہوئی ہوگی۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ اس وقت وہ لڑکی کہاں ہوگی؟ آپ تو جن بادشاہ ہیں، بتا دیجئے نا، میں ہر جمعرات کو آپ کی قوالی کرایا کروں گا۔ پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا، پھر میں سناٹے میں آ گیا۔ گویا اب گلو خلاصی کی یہی ایک صورت تھی کہ میں اس نامراد لڑکی اور اس کے
بامراد چاہنے والوں کو تلاش کروں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ میں واقعی جن تو تھا نہیں۔ بعض معاملات میں ہم زبان بند رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں نے گرج کر کہا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ابو العمران بے قصور ہے، اب میں جا رہا ہوں، بہتر ہوگا کہ تم آئندہ اسے تنگ نہ کرو۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر میری خاموشی سے اس نے اندازہ لگایا کہ میں جا چکا ہوں۔ اپنے سر پر 2 ہتھڑ مارتے ہوئے بڑبڑایا، پہلے ہی کچھ کم افسر تو نہیں تھے، میری جان پر ایک نادیدہ افسر کھوپڑی پر سوار ہو گیا۔ میں اسے بڑبڑاتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب مجھے مشکور صاحب کے گھر جا کر اس منحوس لڑکی کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھیں۔ دشواری یہ تھی کہ مجھے پھر پیدل چلنا تھا، کاش اڑنے کا کوئی نسخہ بھی ہاتھ آ گیا ہوتا۔ اب تو پیدل چل چل کر میری ہڈیاں تک کڑکڑانے لگی تھیں۔ مجھے وہ کہانیاں اور فلمیں یاد آنے لگیں جن کے ہیرو کے ساتھ کوئی ایسا نسخہ لگ جاتا تھا تو اس کے عیش ہو جاتے تھے۔ مجھے ان پر غصہ آنے لگا، کم وقت کیسی فرضی قسم کے لگتے تھے۔ میرا تو یہ حال تھا کہ زندگی کی بساط پر فرضی کا کردار ادا کرتے کرتے پیدل ہو کر رہ گیا تھا۔ بہرحال چلتا کڑتا جیسے تیسے میں اپنے محلے میں پہنچ گیا۔ میں نے مشکور صاحب کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے جو غالباً اظہار تعزیت، میرا مطلب ہے اظہار ہمدردی کی غرض سے آئے تھے۔ میں ان کے درمیان کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ سب اپنے اپنے طور پر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بانو اس وقت کہاں ہو سکتی ہے۔ انہیں حیرت بھی تھی کہ میں اتنی بڑی واردات کے بعد اس قدر دلیری سے واپس کیسے چلا آیا تھا۔ ارے صاحب، مجھے تو بہت ہی ڈھیٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، بردہ فروش ہے شاید، ایک نے کہا۔ کہاں کی ہانک رہے ہیں جناب، مشکور صاحب نے احتجاج کیا۔ اب تو وہ غالباً یہی ایک اچھی امید کر سکتے تھے کہ میں نے ان کی دختر بداختر سے نکاح کر کے جہنم میں اپنی نشست محفوظ کرا لی ہوگی۔ بردہ فروشوں کے ہتھے چڑھنے کا تصور ہی ان کے لیے جان لیوا تھا۔ جی تو چاہا کہ تبصرہ کرنے والے کی مرمت شروع کر دوں۔ اس شخص کو تو میرا احترام کرنا چاہیے تھا۔ کچھ عرصے پہلے اس نے مجھ سے 50 روپے لیے اور آج تک واپس نہیں کیے تھے۔ ہمیشہ مجھے دیکھ کر فرشی بلکہ پاتالی سلام کرتا، لیکن اس وقت خیر، میں خون کے کئی گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میں بانو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں جب کبھی یہاں فون کرنے آیا کرتا تھا تو وہ عموماً اسی کمرے سے نمودار ہوتی تھی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس کی تائید اس کی متعدد تصویروں نے کی جو دیواروں پر آویزاں تھیں۔ ہر تصویر میں اس کا انداز مختلف تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ فلموں میں کام کرنے کی شوقین رہی ہو۔ لیکن اس منحوس لڑکی نے خط کے ذریعے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ خط کے مطابق عمل کر لیتی۔ میں نے سوچا کہ پہلے وہ خط تلاش کر کے پڑھوں، کچھ پتا تو چلے کہ آخر چکر کیا ہے۔ وہ خط کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ مشکور صاحب کے پاس یا پولیس والوں کے پاس؟ میں غور کرنے لگا کہ مشکور صاحب نے اسے کہاں رکھا ہوگا۔ ایسی چیزیں عام طور پر جیب ہی میں ہوتی ہیں۔ میں نے ٹٹولنے کا فیصلہ کر لیا۔ مشکور صاحب ڈرائنگ روم میں سوگوار بیٹھے تھے۔ ان کا چھوٹا بچہ ان کے برابر ہی بیٹھا تھا۔ میں دبے پاؤں صوفے کے پیچھے پہنچا۔ پھر میں نے مشکور صاحب کی اوپر والی جیب میں جھانکا۔ اس میں کچھ کاغذات اور کرنسی نوٹ رکھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دھیرے دھیرے 2 انگلیاں قینچی کے انداز میں ان کی جیب میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اناڑی پن کے باعث میرا ہاتھ ان کے سینے سے ٹکرا گیا۔ وہ بری طرح اچھل پڑے۔ شاید انہیں گدگدی کا احساس ہوا تھا۔ پھر میں نے دوسری کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا میں نے ان کی جیب سے تو نکال لیا، لیکن آخری لمحوں میں مجھ سے چوک ہو گئی اور انگلیاں جیب سے باہر آتے ہوئے پھر ان کے سینے سے ٹکرا گئیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو ایک جھانپڑ رسید کیا۔ بچہ روتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں ایک طرف ہٹ گیا تاکہ سکون سے وہ منحوس تحریر پڑھ سکوں۔ میں نے کاغذ کی تہیں کھولی تو میری باچھیں کھل گئیں۔ واقعی وہ بانو ہی کا خط تھا۔ میں نے بےتابی سے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، پیاری امی، میں اس گھر اور اس گھٹن سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہاں مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، اس لیے میں ابو العمران کے ساتھ جا رہی ہوں۔ مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے، آپ کی بانو۔ میں پھر الجھ کر رہ گیا۔ خط میں صاف صاف میرا ہی نام لکھا تھا۔ میں نے خط جیب میں ٹھونسا اور پھر کچھ سوچ کر بانو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس قسم کی لڑکیاں عموماً ڈائری بھی لکھا کرتی ہیں۔ اب وہ ڈائری ہی میری آخری امید تھی۔ ایسی ڈائریوں میں عموماً اشعار بھی ہوتے ہیں، کہیں کہیں آنکھیں اور ہونٹ بھی نقش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی سہیلیوں کے پتے اور فون نمبر بھی درج ہوتے ہیں۔ مجھے ایسی ہی کسی ڈائری کی تلاش تھی۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد مجھے ایک ڈائری مل گئی۔ میں نے بستر پر نیم دراز ہو کر ڈائری کے مندرجات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ شروع کے کئی صفحات تو احمقانہ اشعار سے بھرے ہوئے تھے۔
پھر مجھے ایک صفحے پر اپنے مطلب کی تحریر نظر آئی۔ اس نے جمیل نامی ایک شخص کے بارے میں لکھا تھا جو اس کا ٹیوٹر تھا۔ میں صفحے پر صفحے پلٹتا رہا اور جمیل کی تعریفوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ہائے اللہ، وہ کتنے ہینڈسم ہیں! ان سے تو فزکس کے بجائے بایولوجی پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ مزید آگے کے صفحات گواہی دے رہے تھے کہ ان کے روابط سنگین ہوتے چلے گئے تھے۔ اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، لیکن جو کچھ میں پڑھ چکا تھا وہی کافی تھا۔ پتہ چل گیا تھا کہ بانو کس کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ اب مجھے جمیل کا پتہ چلانا تھا، لیکن دشواری یہ تھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے ڈائری دوبارہ بستر کے نیچے رکھ دی اور وہاں سے نکل کر ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ اس بار وہاں مقامی تھانے کا ASI بھی موجود تھا جو مشکور صاحب سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اس کا انداز تفتیش کچھ ایسا تھا جیسے مشکور صاحب نے خود اپنی بیٹی کو اغوا کر لیا ہو۔ مشکور صاحب بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے آج کل کی لڑکیوں کا بھاگ جانا ان کے والدین کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، ASI کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ مشکور صاحب نے چونکتے ہوئے کہا۔ میری تو ناک کٹ گئی۔ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا بچہ چونک پڑا۔ نہیں ابا، وہ مشکور صاحب کی ناک کو چھوتے ہوئے بولا۔ یہ رہی آپ کی ناک؟ مشکور صاحب نے ASI کا غصہ بھی بچے پر اتار دیا۔ پھر وہ ASI کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ اس بل کا کیا نام ہے، اس خبیث کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ہم نے تحقیق کر لی ہے، اس کے ہاتھ صاف ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بانو نے اپنے خط میں اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ لکھ دیتی کہ اینتھونی کوئن کے ساتھ فرار ہو رہی ہے تو کیا میں امریکہ جا کر اینتھونی کوئن کو پکڑ لیتا؟ ASI نے بھن نہ کر کہا۔ اس کے استدلال نے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ سلطان نے یقیناً میری پوزیشن صاف کر دی ہے۔ آخر میں جن بادشاہ کا چہیتا بھی تو تھا، لیکن اسے جھوٹ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکور صاحب نے اصرار کیا۔ یہ تو وہی بتائے گی۔ میں بے خیالی میں بآواز بلند بول پڑا۔ سب بڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کمرے پر سناٹا طاری تھا۔ ہر شخص خوف زدہ دکھائی دینے لگا۔ یہ بولا کون تھا مشکور صاحب؟ پولیس والے نے بوکھلا کر پوچھا۔ جی میں تو خود حیران ہوں، مشکور صاحب خوف زدہ لہجے میں بولے۔ آپ پولیس والے ہیں، آپ ہی پتہ چلائیں۔ اس وقت تو میں جا رہا ہوں۔ پولیس والا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر آؤں گا۔ مجھے اپنی حماقت پر غصہ آنے لگا۔ میں نے ان کا سلسلہ کلام قطع کر کے خود کو بہت ساری معلومات سے محروم کر لیا تھا۔ پولیس افسر چلا گیا تو دوسرے لوگ بھی رخصت ہو گئے۔ مشکور صاحب بھی اندر چلے گئے۔ میں وہاں اکیلا رہ گیا۔ امید افزا بات یہ تھی کہ پولیس افسر میری پوزیشن صاف کر گیا تھا۔ اب میں مشکور صاحب سے مل سکتا تھا۔ اب ان کے بھڑکنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے جمیل کا پتہ میں انہی سے معلوم کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے اپنے گھر آ گیا۔ دوائے غیاب کا توڑ استعمال کر کے میں گھر سے نکلا اور واپس مشکور صاحب کے گھر کی طرف چل دیا۔ اب مجھے محلے والوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پولیس نے مجھے بے گناہ قرار دے دیا تھا۔ محلے کے لوگوں نے مجھے گھور کر دیکھا، لیکن میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک مکان کے دروازے سے پھینکا گیا پتھر میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دروازے کا پردہ ہل رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس گھر میں ایک تیغ آبنوس نما لڑکی زیتون رہتی تھی۔ میں نے پتھر دیکھا تو اس پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ شاید وہ میرے لیے کوئی پیغام تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ پتھر اٹھا لیا اور پرچہ کھول کر پڑھنے لگا۔ پرچہ پڑھ کر میرا خون کھول گیا۔ سب سے زیادہ غصہ مجھے اس کے انداز تخاطب پر آیا۔ لکھا تھا، ابو جان، اگر آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں بانو سے ہرگز حسد نہیں کروں گی۔ آپ کی زیتون۔ یہ بے تکا خط پڑھ کر میں نے ہلتے ہوئے پردے کی طرف دیکھا، پھر دل ہی دل میں خود پر لعنت بھیجتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بانو نے میرا کباڑا ہی کر دیا تھا۔ مشکور صاحب کے گھر پر پھر مجمع لگا ہوا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو حاضرین پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میری آمدن ان کے لیے غیر متوقع تھی۔ پھر ایسا لگا کہ وہ سب کے سب مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں نے مشکور صاحب کو ایک زوردار سلام سے نوازا۔ وہ میرے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے دھاڑے، تمہاری یہ ہمت! کہاں ہے میری نور نظر؟ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ پولیس مجھے بے گناہ قرار دے چکی ہے۔ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، ورنہ آپ کی نور نظر میری بھی منظور نظر، میرا مطلب ہے میری بھی نور نظر ہے۔ اس نے خط میں تمہارا نام کیوں لکھا؟ مجھے دکھائیے وہ خط۔ میں نے بھی سخت لہجہ اختیار کر لیا۔ وہ خط میری جیب سے غائب ہو گیا ہے، مشکور صاحب بے بسی سے بولے۔ خط کے ساتھ 100 روپے کا ایک نوٹ بھی میری جیب سے غائب ہے۔
مجھے بڑی شدت سے غصہ آیا۔ کیا زمانہ ہے لوگ منہ پر بہتان گھڑ لیتے ہیں۔ مشکور صاحب، میں نے سرد لہجے میں کہا، بیٹی بھی شاید جھوٹ گھڑنے میں آپ پر گئی ہے۔ کیا بکواس ہے؟ مشکور صاحب بھن آ گئے۔ کون جھوٹ بول رہا ہے؟ یکا یک مجھے اپنی نازک پوزیشن کا احساس ہو گیا۔ کچھ نہیں مشکور صاحب، میں معافی چاہتا ہوں۔ دراصل یہ حادثہ میرے دماغ پر بھی اثر انداز ہوا ہے۔ میں نے جلدی جلدی صفائی پیش کی۔ سوچتا کچھ ہوں، بولتا کچھ ہوں۔ کاش وہ میرے ساتھ ہی گئی ہوتی۔ پھول سی لڑکی اور بھاگ جائے، پاؤں دکھ گئے ہوں گے بیچاری کے، میں تو اسے سہارا دے کر لے جاتا۔ سوچا تو میں نے کئی بار تھا، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ بالآخر کوئی اور ہی ہاتھ صاف کر گیا۔ ویسے آفرین ہے اس پر۔ ابے تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مشکور صاحب آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ زبان پھر کوئی گڑبڑ کر گئی ہے۔ آپ مجھے پاگل ہی سمجھیں، میں نے مزید بوکھلا کر کہا۔ لڑکی آپ کی گئی ہے، لیکن صدمہ مجھے آپ سے زیادہ ہوا ہے۔ اچھا اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، انہوں نے میرا گریبان چھوڑتے ہوئے کہا۔ تم آئے کیوں ہو یہاں؟ میں تو صورتحال جاننے آیا تھا، کیونکہ میں بھی اس معاملے میں ملوث ہوں، لہٰذا اس کی تحقیق مجھ پر فرض ہے۔ تم تحقیق کرو گے؟ ہاں، مشکور صاحب نے حقارت سے کہا۔ میں نے جاسوسی ناول بہت پڑھے ہیں جناب، میں نے اکڑ کر کہا۔ بس آپ مجھے جمیل صاحب کا پتہ بتا دیں۔ وہ کیوں؟ مشکور صاحب نے چونک کر کہا۔ میں وہیں سے تحقیقات کا آغاز کروں گا۔ وہ نیلے میدان کے پاس یوٹیلیٹی اسٹور کے برابر میں رہتے ہیں۔ میں فوراً ہی چل دیا، کیونکہ مجھے جمیل کی تلاش تھی۔ نیلے میدان پہنچ کر میں نے ایک صاحب سے جمیل کا پتہ دریافت کیا۔ اس نے یوٹیلیٹی اسٹور کے برابر والے مکان کی طرف اشارہ کر دیا۔ دروازہ ایک بارش صاحب نے کھولا۔ اس کی عمر 70 کے لگ بھگ ہوگی۔ مجھے جمیل صاحب سے ملنا ہے، میں نے پوچھا۔ تشریف رکھتے ہیں؟ جی فرمائیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو کیا آپ ہی جمیل صاحب ہیں؟ میں اپنی حیرت نہ چھپا سکا۔ آپ ہی ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی کو پڑھوانا چاہتے ہیں؟ جی میں پھر کبھی حاضر ہوں گا، میں نے بوکھلا کر کہا اور وہاں سے کھسک لیا۔ وہ صاحب حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ میرے لیے وہ لمحہ فکریہ تھا۔ کیا بانو کے خوابوں کا ہینڈسم شہزادہ یہی دادا ابا تھے؟ کیا بانو پاگل ہو گئی تھی؟ ان بزرگوار سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس زمانے میں سبھی کچھ ممکن ہو سکتا تھا۔ بانو کی ڈائری بھی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گھپلہ ضرور ہوا ہے۔ کچھ سوچ کر میں نے ایک دکاندار سے رجوع کیا۔ ٹیوشن پڑھانے والے جمیل صاحب کا گھر کون سا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ باؤجی یہاں 2 جمیل رہتے ہیں اور دونوں ہی ٹیوشن پڑھاتے ہیں، دکاندار نے انکشاف کیا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ جو ذرا جوان سے ہیں، میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ اچھا جمیل اصغر صاحب، دکاندار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ان سے مت کہیے گا، دکاندار نے راستارانہ انداز میں کہا۔ ان کا یہاں ادھار چلتا ہے، کچھ دنوں سے انہوں نے مجھ سے ادھار نہیں لیا۔ وہ اکیلے ہی رہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل اکیلے۔ میں نے دکاندار سے پیچھا چھڑایا اور جمیل اصغر کے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دروازے پر تالا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی میرا مطلوب آدمی ہے۔ اس کا غائب ہو جانا اسی بات کا ثبوت تھا۔ کچھ دیر کھڑا میں دروازے کو دیکھتا رہا، پھر واپس چل دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کو میں اس کے گھر کی تلاشی لوں گا۔ گھر واپس آ کر میں نے آرام کیا۔ مغرب کے بعد میں نے دوائے غیاب کی ایک خوراک لی اور اس بار میں فوراً ہی غائب ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس دوا کے کسی بھی رد عمل پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ ایسی مطلون مزاج دوا سے کبھی کسی کا پالا نہیں پڑا ہوگا۔ میں نے پیدل ہی جمیل اصغر کے مکان کا رخ کیا۔ میں وہاں پہنچا تو اندھیرا ہو چکا تھا اور اوپر سے علاقے کی لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ میں نے تالے کو چھو کر دیکھا، لیکن وہ بہت مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ عقبی دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن گلی میں پہنچتے ہی میں ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس گلی میں گندگی کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا تھا۔ اندھیرے میں وہ مجھے دکھائی نہ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس میں گرتا چلا گیا۔ گڑھے میں پانی تو نہیں تھا، البتہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ گرنے کا جھٹکا اور اس پر روڑے، یوں لگا جیسے میرا پورا بدن ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ میں نے اتنی بھیانک چیخ ماری کہ کچھ دیر تو چیخ مارنے کی صلاحیت پر عش عش کرتا ہی رہ گیا۔
میری چیخ پورے محلے میں گونج گئی تھی۔ جلدی گڑھے کے دہانے کی طرف سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ معلوم ہوتا ہے کوئی گڑھے میں گر گیا ہے، کسی نے کہا۔ خدا کے لیے مجھے گڑھے سے باہر نکالو، میں نے دردناک لہجے میں فریاد کی۔ اچانک ہی روشنی کے کئی دائرے گڑھے میں رینگ آئے۔ لوگ یقیناً اپنے ساتھ ٹارچیں بھی لائے تھے اور ان روشن دائروں کی مدد سے مجھے تلاش کر رہے تھے۔ ارے نکالو مجھے، میں پھر چیخا۔ اچانک اوپر سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگوں نے ٹارچیں بجھا دیں، پھر بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ تب مجھے حقیقی صورتحال کا ادراک ہوا۔ میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی سراسیمگی بھی برحق تھی۔ اس نامعقول دوا نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ میں از خود اس گڑھے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ بہت دیر گزر گئی، کوئی اس گڑھے کی طرف نہیں آیا۔ میں حسب توفیق اور حد المقدور چیخ و پکار کرتا رہا، لیکن محلے والوں کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ کافی دیر بعد قدموں کی آہٹیں پھر ابھریں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز کے ساتھ ہی آہٹیں پھر دور ہونے لگیں۔ البتہ ایک ٹارچ کی روشنی گڑھے میں در آئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کرخت آواز گونجی۔ کون ہے مردود؟ کیوں خلق خدا کو پریشان کرتا ہے؟ ارے صاحب، میں تو خود خلق خدا سے زیادہ پریشان ہوں، میں نے چیخ کر کہا۔ مجھے باہر نکالیے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں سمجھ گیا، تو ارسطاطالیس ہے، اسی آواز نے جواب دیا۔ تجھے تو میں کئی بار شکست دے چکا ہوں۔ کون ارسطاطالیس؟ میں بوکھلا گیا۔ بھائی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری تو 10 پشتوں میں کوئی اتنا ثقیل آدمی نہیں گزرا۔ تو مجھ سے مکاری نہیں کر سکتا، تجھے یاد نہیں میں تیرے بھائی ہمالیس کو جلا کر خاک کر چکا ہوں۔ بھائی صاحب، میں گڑگڑانے لگا، میرا کوئی بھائی کہاں سے آ گیا؟ میں تو اپنے مرحوم والد کی اکلوتی اولاد ہوں، مجھ پر رحم کریں بھائی صاحب۔ بکواس مت کر، میں تجھے پھونک ڈالوں گا، ورنہ دفع ہو جا یہاں سے۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ مجھے یہاں سے نکالیں تاکہ میں دفع ہو سکوں۔ کچھ پتہ چلا جناب؟ کسی نے پوچھا۔ ہاں، ارسطاطالیس ہے، اس کے بھائی کو میں نے ہی ہلاک کیا تھا، بہت خطرناک جن ہے، اسے بھی ہلاک کر دیجئے، کئی لوگوں نے بیک آواز میں کہا۔ پھر سرگوشیاں ہونے لگیں۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ کم وقت مجھے جن سمجھ رہے تھے اور میں تردید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ پھر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اچانک ہی مجھ پر پتھر برسنے لگے۔ پہلا پتھر میرے کندھے پر پڑا۔ میں نے بمشکل اپنی چیخ روکی، اب تو میری آواز بھی میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ دوسرا پتھر کمر پر لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں تراڑیں پڑ گئی ہوں۔ پتھر کے ساتھ ساتھ وہ شخص کچھ عجیب الفاظ بھی بول رہا تھا۔ شاید وہ کوئی عامل تھا اور مجھ سے نمٹنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ میں دم سادے گڑھے کی ایک دیوار سے چپکا کھڑا رہا۔ بول، تو موجود ہے یا چلا گیا؟ عامل نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہا۔ میں نے تو سانس تک روک لی تھی۔ ایسا لگتا ہے بھاگ گیا ہے، کسی نے تبصرہ کیا۔ عجیب، میں تو بڑے بڑوں کو دیکھ چکا ہوں۔ کیا بات ہے آپ کی حضرت، آپ کے سامنے بھلا کون ٹھہرے گا؟ کسی نے عامل صاحب کو مکھن رسید کیا۔ اب بہتر یہی ہے کہ اس گڑھے کو بھروا دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زندہ درگور ہونے کا تصور ہی میرے لیے بڑا بھیانک تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہاں اختلاف کرنے والے بھی موجود تھے۔ بہرحال سب اس پر متفق ہو گئے کہ یہ کام صبح کیا جائے گا۔ پھر وہ سب چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میری جان میں جان آئی۔ میں نے گھڑے سے نکلنے کی بے سود کوشش شروع کر دی۔ گڑھا کافی گہرا تھا، پھر اس کی دیواروں پر پلاسٹر بھی کیا جا چکا تھا، لہٰذا قدم جمانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مہلت صرف رات بھر کی تھی اور غائب حالت میں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں بانو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ ہر طرف سناٹا، تاریکی تھی۔ دور ایک کتا رو رہا تھا، ادھر گھڑے میں قسمت کو کوس رہا تھا۔ سنا ہے نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بیٹھے بیٹھے پلکیں چھپک گئیں، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ اچانک ہی کوئی چیز میرے سر پر آ گری۔ غنودگی کے عالم میں تکلیف کا احساس بھی شدید ہوا۔ ابھی میں سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک اور چیز نازل ہوئی۔
میں हड़बड़ा कर उठ बैठा, इधर उधर देखा। मुझ पर टूटने वाली वो दोनों कयामतें एक तो सूटकेस था और दूसरी कपड़ों की गठरी थी। ऊपर से सरगोशियों की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर कोई अनानी जिस्म नाजिल हुआ। कूदने वाला मुझसे कुछ फासले पर गिरा था। मुझे फौरन ही एहसास हुआ कि गिरने वाली कोई औरत है। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस बला को देखने की कोशिश करता रहा। घबराना नहीं बानो, ऊपर से किसी ने कहा। मैं अभी टैक्सी लेकर आता हूं। बानो का नाम सुनते ही मैं अपनी हर असियत भूल गया। मैं समझ गया कि वो अब तक जमील असगर के मकान में थी और अब वो दोनों फरार होने के चक्कर में है। जी तो चाहा कि उसी वक्त उसकी मुरम्मत शुरू कर दूं, लेकिन खुद पर काबू रखना पड़ा। बानो खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि उसे फरार नहीं होने दूंगा। अगर वो एक मर्तबा निकल गई तो उसका मिलना मुमकिन नहीं रहेगा। मैंने मुंह ऊपर उठाया और फिर वाविला शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, मैं जमील हूं, गड्ढे में गिर गया हूं, मैं जिन नहीं हूं। मैं बुरी तरह चीखने लगा। रद्द अमल फौरी तौर पर जाहिर हुआ। ऊपर से फिर कदमों की आहटें और मोहल्ले वालों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वही जिन ना हो, किसी ने खदशा जाहिर कर दिया। अरे वो, उसे तो आमिल साहब ने भगा दिया था, किसी ने हिकारत से कहा। चलो टॉर्च दिखाओ। टॉर्चें रोशन हुई। फिर उन लोगों को बानो दिखाई दे गई जो एक कोने में सहमी सिमटी बैठी हुई थी। अरे ये तो लड़की मालूम होती है, किसी ने हैरत से कहा। लेकिन आवाज तो मर्दाना थी, कोई और बोला। खुदा जाने क्या चक्कर है, हो सकता है खौफ के मारे आवाज बदल गई हो। कुछ भी हो, हमें लड़की को निकालना चाहिए, एक और साहब बोले। अरे ये तो शायद बेहोश हो गई है। बानो वाकई बेहोश हो गई थी। मेरी आवाज सुनकर उसे किसी नादीदा शख्स की मौजूदगी का एहसास हुआ होगा, बल्कि मुझे तो डर था कि कहीं उसकी हरकतें कल भी बंद ना हो गई हो। बहुत से लोग झांक कर नीचे देख रहे थे। मुझे यकीन था कि सुबह तक वो गड़ा इतना मशहूर हो चुका होगा कि लोग उसे देखने के लिए आएंगे। चलो रस्सी लटकाओ, किसी ने कहा। मैंने जल्दी से ऊपर देखा। एक मोटी सी रस्सी गड्ढे में फेंकी जा रही थी। फिर मैंने देखा कि एक नौजवान उस रस्सी की मदद से नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था। मैंने उससे पहले ही रस्सी थामी और ऊपर चढ़ने लगा। मेरे बोझ से रस्सी पकड़ने वाले परेशान होने लगे। अरे ये रस्सी तो वजनी हो गई है, किसी ने खौफजदा लहजे में कहा। ऐसा लगता है इसके साथ कोई वजनी चीज बंधी हुई है। लेकिन इतनी देर में मैं बेपनाह फुर्ती का मुजाहरा करते हुए ऊपर चढ़ गया। फिर मुंडेर थाम कर खुद को ऊपर पहुंचा दिया। मेरे चारों तरफ लोगों का मजमा था। इतनी जगह भी नहीं थी कि मैं हरकत ही कर सकता। अगर उनमें से कोई मुझसे टकरा जाता तो यकीनन भगदड़ मच जाती। भगदड़ में यह भी मुमकिन था कि मैं दोबारा गड्ढे में गिर जाता। मैंने मुट्ठी भर रेत उठाई और लोगों की तरफ उछाल दी। लोग चीखते हुए गड्ढे से दूर भाग गए। मैं उनके हिसार से निकलकर एक करीबी दीवार से पोस्ट लगाकर खड़ा हो गया। मेरा जिस्म चोटों की वजह से निढाल हो रहा था और असाब भी शिकस्ता हो गए थे, लेकिन मुझसे ज्यादा बुरा हाल महल्ले वालों का था। मेरी फेंकी हुई रेत ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि जिन गड्ढे से निकल चुका है वो सब के सब दूर हट गए। वो सब सहमे हुए थे, बाज तो आयात भी पढ़ रहे थे। मेरा ख्याल है अब सुबह का इंतजार फजूल है, एक बड़े मियां ने मशवरा दिया। गड्ढे को अभी पाट देना चाहिए। मुझे तशवीश लाहक हो गई। वो लोग बानो को भी जिन का कोई रूप समझकर उसे जिंदा दफन कर सकते थे। इधर वो मरदूद जमील असगर अभी तक टैक्सी लेकर नहीं लौटा था। बहुत सारे लोगों ने बड़े मियां की तायीद कर डाली। अब मेरे लिए मुदाखलत के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने चीख कर कहा, कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। पूरे मजमे को सांप सूंघ गया। मुझे खदशा था कि वो भाग ना खड़े हों। चुनाचे मैंने तंबी की, खबरदार कोई भागने की कोशिश ना करे वरना जान से मार डालूंगा। अब तो वहां मौजूद हर शख्स ने बावाज़े बुलंद वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। वो खौफजदा थे और अब भाग भी नहीं सकते थे। बेवकूफों, मैं जिन बादशाह हूं। मैं फिर चीखा, मैं यहां अजमल असगर को सजा देने आया हूं। वो इस लड़की को भगा कर लाया है जो इस गड्ढे में मौजूद है। जाओ उस लड़की को मशकूर साहब के घर पहुंचा दो। मैंने उन्हें मशकूर साहब का पता समझाते हुए कहा। मैं इतने जोर से चीखा था कि मेरे हलक में खराशे तो क्या दराड़े पड़ गई होंगी। मैं कुछ और ना कह सका क्योंकि खांसते खांसते बेहाल हुआ जा रहा था। न जाने वो लोग जिन्हों के बादशाह को खांसना सुनकर कैसा महसूस कर रहे होंगे। बहरहाल मुझे कोई परवाह भी नहीं थी। मैं खांसते खांसते निढाल होकर एक दीवार से लगकर बैठ गया। इस दौरान महल्ले वालों का खौफ कदरे कम हो गया था। उन्होंने बानो को सामान समेत बाहर निकाल लिया। अब उसे उसके घर पहुंचाने की बातें हो रही थीं।
میری حالت قدرے سنبھلی تو میں ان لوگوں کی طرف بڑھا۔ بانو ہوش میں آ چکی تھی اور اب پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اس سے پوچھو کہ اس نے ایک بے گناہ کو پھنسوانے کی کوشش کیوں کی تھی، میں نے بلند آواز میں کہا۔ میری آواز سن کر لوگ پھر سٹ پٹا گئے، لیکن اب وہ پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اب میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ان کے نزدیک ایک شریف جن تھا جو معاشرتی برائیاں دور کرنے کی مہم پر نکلا ہوا تھا۔ میری بات سن کر ایک بوڑھا آدمی بانو سے مخاطب ہوا۔ لڑکی، جن بادشاہ کے سوال کا جواب دے۔ بانو شدت خوف سے لرز رہی تھی۔ ہاں، میں نے ابو العمران پر بلا وجہ الزام لگایا تھا، وہ گڑگڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں؟ اس بوڑھے نے سوال کیا۔ اس بیچارے سے زیادہ بے وقوف کوئی اور محلے میں تھا ہی نہیں، بانو نے جواب دیا۔ میں پھن نہ کیا، مجھے اس کی لڑکی ہونے کا احساس ہی نہیں رہا۔ میں نے اس کے بال تھام کر اس کے سر کو بری طرح جھٹکا دیا۔ انتہائی خوف سے بانو کی آنکھیں پھٹنے لگی، اس کے منہ سے کھٹی کھٹی سی چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہاں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ اب اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دو، میں نے روبدار آواز میں کہا۔ وہاں موجود ہر شخص نے سر جھکا لیا۔ میں انہیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ آیا۔ اب یہاں میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ مجھے پیدل چلنا تھا، اور اس ٹوٹی پھوٹی حالت میں پیدل چلنے کا تصور بھی گراں گزر رہا تھا۔ اب تو اس سلسلے میں مجھے کوئی ترکیب لازماً سوچنا تھی، ورنہ پیدل چل چل کر میرا کباڑا بھی ہو سکتا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے دوا کا توڑ استعمال کیا اور دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ نیلے میدان والے بانو کو اس کے گھر پہنچا گئے ہیں۔ مشکور صاحب اپنی کھوئی ہوئی نور نظر کے استقبال میں کچھ زیادہ ہی گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں اطمینان سے بستر پر آ لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ تھکن اور بدن کی شکستگی اتنی زیادہ تھی کہ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ اگلے روز کے اخبارات جن بادشاہ کے تذکرے سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر اخبار نے جن بادشاہ کا تذکرہ اس قدر وثوق سے کیا تھا کہ خود مجھے بھی اپنے اوپر جن ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ اخبارات کے مطابق جن بادشاہ کا وجود شہر کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک طرف وہ اسمگلروں کے ایک گروہ کی تباہی کا ذمہ دار تھا، تو دوسری طرف گھر سے فرار ہونے والی لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ ایک اخبار نے تو مبالغہ آرائی کی حد کر دی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ بانو جمیل اصغر کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ چکی تھی، لیکن جن بادشاہ نے لڑکی کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا۔ کاش میں اس رپورٹر سے پوچھ سکتا کہ جن بادشاہ نے جمیل اصغر کو بھلا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ اخبارات میں ابو العمران کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ خود سلطان نے بھی میرا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ میں بھی خوش تھا، کیونکہ میں جانتا تھا شہرت میرے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب میرے لیے بہتر یہی تھا کہ کچھ دن آرام کر لوں۔ کوئی فوری مسئلہ بھی سامنے نہیں تھا۔ چنانچہ بیکار مباش کچھ کیا کر کہ مصداق میں پھر دوا کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ میں بار بار اسی ادھورے فارمولے پر عمل کرتا رہا، لیکن ہر مرتبہ اجزاء ترکیبی میں کچھ رد و بدل کرتا یا پھر اشیاء کے اوزان میں کمی بیشی کر دیتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ مجھے ہر بار دوا کوئی نیا ہی رنگ عطا کر دیتی تھی۔ اگلے روز سلطان احمد نازل ہو گیا۔ وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ افسوس ہے جناب کہ میں نے ناحق آپ پر شک کیا، اس نے بڑے احترام سے کہا۔ ویسے جن بادشاہ کا فرمان ہی کافی تھا، لیکن اب بانو نے بھی آپ کی پوزیشن صاف کر دی ہے۔ جمیل اصغر کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اس کے سر سے محبت کا بھوت ایسے اترا ہے جیسے پانی سے صابن کے جھاگ فنا ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، میں نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا، لیکن تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تم نے اس معاملے میں میرا نام ہی نہیں آنے دیا۔ میں جانتا ہوں آپ جیسے لوگ شہرت سے یوں بھاگتے ہیں جیسے گیدڑ شہر سے۔ مجھے اس مثال پر غصہ تو بہت آیا، لیکن بہرحال وہ بھی شہر کا بادشاہ تھا۔ چنانچہ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تو تمہارے جن بادشاہ سے دوستی ہی ختم کر دی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ میں تو آپ کو اس کی قوالی میں شرکت کی دعوت دینے آیا ہوں، جو میں جن بادشاہ کے اعزاز میں اپنے گھر پر کرا رہا ہوں۔ قوال بھی ایسے بلوائے ہیں کہ لوگ سر دھننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن قوالی میں میرا کیا کام؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ ارے صاحب بس، آپ صرف بیٹھے رہیے گا۔ آپ کی حیثیت جن بادشاہ کے قائم مقام کی ہوگی، میں خود آ کر آپ کو لے جاؤں گا۔ قوال بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، انہوں نے آپ جیسا کوئی شخص کہاں دیکھا ہوگا۔ میں غصے سے لرز کر رہ گیا۔ عجیب اوندھی سیدھی باتیں کر رہا تھا وہ بدبخت۔
لیکن پولیس کا آدمی تھا، بلکہ ہاتھ پیروں کا بھی مضبوط تھا، ورنہ میں اس کا دماغ ضرور درست کر دیتا۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گا، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک زندہ شخص کی فاتحہ پر اکتفا کرتے ہوئے اب قوالی بھی کرا رہا ہے، اور وہ زندہ شخص میں ہی خود ہوں۔ عجیب بات تھی، میں نے ایک تہلکہ خیز دوا ایجاد کر لی تھی، لیکن وہ میرے حق میں حماقت انگیز ثابت ہو رہی تھی۔ اب تک تو مجھے اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہی پہنچا تھا، لیکن اب میں اسے ترک کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پھر دوا پر کام شروع کر دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ 2-1 دن پر دوا پر کام کروں گا اور پھر ادھر ادھر کھسک لوں گا تاکہ سلطان احمد اور اس کے قوالوں سے محفوظ رہوں۔ ابھی میں اپنے ارادے پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کے باہر سے ڈھول تاشے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر زور کی دستک ہوئی، جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ میں نے ہڑبڑا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر کھڑے ہوئے تمام لوگ میرے لیے اجنبی تھے۔ ایک آدمی کے گلے میں ڈھول تھا، باقی تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہار تھے۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، ڈھول والا ڈھول پر پل پڑا اور باقی تمام لوگوں نے میرے گلے میں ہار ڈالنے شروع کر دیے۔ میرے گلے میں اتنے ہار ڈالے گئے کہ میرا چہرہ ان ہاروں میں چھپ کر رہ گیا اور سر اٹھانا 2 بھر ہو گیا۔ میں ہوا نق بن کر رہ گیا تھا۔ پھر مجھے سلطان احمد کی آواز سنائی تھی۔ وہ کسی سے گاڑی قریب لانے کو کہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے سلطان صاحب؟ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ جناب کو لینے آئے ہیں، سلطان نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اب آپ ہی ہمارے مرشد ہیں۔ میری کھوپڑی گھوم گئی۔ کم بختوں نے مجھے تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار سامنے کھڑے ہوئے ایک نامعقول شخص کی گردن میں ڈال دیے۔ پھر میں نے سلطان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ارادے کی پختگی دیکھ کر میں گڑبڑائے بغیر نہ رہ سکا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں اپنی تسبیح لے آؤں، میں نے باروب لہجے میں کہا۔ در حقیقت میں اسے سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سلطان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ اس وقت تک میں خود اپنے ہی لہجے کی گھن گھرج پر حیران رہ گیا تھا۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور دوا کی ایک خوراک ایک چھوٹی شیشی میں انڈیل لی۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر قوالی میں شرکت کروں گا، پھر غائب ہو کر سلطان کو معقول قسم کی سزا دوں گا، اتنا خوف زدہ کروں گا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ شیشی جیب میں رکھ کر میں گھر سے باہر آ گیا۔ اب میں پوری طرح مطمئن تھا۔ لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ محلے والے جمع ہو کر اس جلوس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میری اس قدر عزت افزائی ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ سلطان نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے عقبی نشست پر بٹھا دیا، پھر خود بھی میرے برابر بیٹھ گیا۔ دوسرے لوگ ان ویگنوں میں بیٹھ گئے جو ساتھ آئی تھیں۔ یوں یہ جلوس روانہ ہو گیا۔ اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سلطان سے پوچھا۔ یہ اہتمام تو بہت کم ہے۔ آپ اس ہستی کے دوست ہیں جو کایا پلٹ سکتی ہے۔ آپ کا اور جن بادشاہ کا تعلق ایسا ہے کہ جن بادشاہ بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں اور آپ کنارے پر اگے ہوئے گھاس پھوس۔ اس بے تکی مثال نے میرا موڈ مزید خراب کر دیا، لیکن میں فی الوقت کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سارے راستے وہ ادھر ادھر کی ہانکتا رہا۔ اس نے مجھے نہ جانے کیا کیا بنا ڈالا تھا۔ اس کی باتیں سن سن کر مجھ پر بزرگی طاری ہو گئی۔ میری گردن فخر سے تن گئی۔ اسی وقت گاڑی کو دھکا لگا اور میری تھوتنی اتنی زور سے سامنے کی نشست سے ٹکرائی کہ میری گردن کافی عرصے کے لیے اکڑ کر رہ گئی۔ میں درد کی شدت سے تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے جھلا کر ڈرائیور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن وہ کھیکی کر کے ہنسنے لگا۔ کم وقت کو میری بزرگی کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ ادھر سلطان میری تکلیف کی پرواہ کیے بغیر میری شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں اتنا جن پرس پولیس والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خدا خدا کر کے سفر ختم ہوا اور گاڑی سلطان کے گھر کے پاس رک گئی۔ مکان کے باہر بھی خاصی بھیڑ تھی۔ ڈھول والا نیچے اتر کر پہلے سے کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ڈھول پیٹنے لگا۔ گاڑی سے اترتے ہی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، پھر ایک شامیانے میں پہنچا دیا گیا جن کے 3 اطراف قناتیں لگی ہوئی تھیں۔ پنڈال کے کنارے ایک تخت پر سفید چاندنی بچھائی گئی تھی اور گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے نہایت احترام کے ساتھ تخت پر بٹھا کر گاؤ تکیوں کے درمیان یوں پھنسا دیا گیا کہ میرے لیے ہلنا جلنا بھی محال ہو گیا۔ میں وہ سب کچھ صرف اس لمحے کی خاطر برداشت کر رہا تھا جس میں مجھے سلطان کو سزا دینے کا موقع ملنے والا تھا۔ سامنے دریوں پر شاید میرے مقتدین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے جیسے میرے رخ روشن سے ان کی آنکھیں چندیائی جا رہی ہوں۔ پھر قوال نمودار ہوئے۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو محفل کا آغاز کیا جائے۔
سلطان نے بے حد انکسار سے پوچھا۔ میں نے تند نگاہوں سے اسے گھورا، پھر مجبوراً سر ہلا دیا۔ فوراً ہی قوالوں نے سر ملانا شروع کر دیے۔ کچھ دیر کی جد و جہد کے بعد ان کی آوازیں بھی نکلنے لگیں۔ ان کے بے سرے پن کے باوجود سامعین کا جھومنا میرے لیے باعث حیرت تھا۔ سلطان نے تو حد ہی کر دی، اس پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور بڑے احترام سے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کر میرے سامنے کر دیا۔ میں اس رسم سے واقف تھا، جواباً مجھے بھی اپنی جیب سے نوٹ نکالنا تھا۔ کم بخت سلطان نے 10 روپے سے سٹارٹ کر کے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ محفل نہ جانے کب تک جمی رہتی، جبکہ میرے پاس بمشکل 50 روپے تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے سلطان کی واٹس کٹ سے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، اس میں بھی کچھ نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے 10 کا ایک نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سلطان کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نظر گزارنے کی ہمت نہ پڑی۔ کچھ دیر بعد ایک صاحب کو حال آ گیا اور مجھے وہاں سے نکل بھاگنے کا موقع مل گیا۔ شامیانے کے باہر کچھ زیادہ ہی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں روشنی سے اٹھ کر آیا تھا۔ اچانک کسی نے میری کھوپڑی کو نقارہ سمجھ کر پیٹ ڈالا۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک میرے ہوش و حواس رخصت پر رہے۔ میری آنکھ خود بخود نہیں کھلی بلکہ کھلوائی گئی تھی۔ رخساروں پر اتنی کثرت سے تماچے برس رہے تھے کہ میں نے ہوش میں آنے میں ہی عافیت جانی۔ سر کی چوٹ اور نقاہت کی وجہ سے مجھے ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ نگاہ قدرے بہتر ہوئی تو مجھے وہ تینوں خبیث بھی نظر آ گئے۔ ان میں سے ایک اس انماق سے منہ پر تھپڑ برسا رہا تھا جیسے ڈاکخانے والے ٹکٹوں پر ٹھپا لگاتے ہیں۔ بس بھائی بس، مجھے ہوش آ گیا ہے، میں نے بل بلاتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ رک گیا اور وہ سب دلچسپی سے میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں کہاں ہوں بھائی اور کیوں ہوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ مجھے وہ عذاب کے فرشتے معلوم ہو رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ 2 نہیں بلکہ 3 تھے۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے میرے اعمال کے پیش نظر 2 فرشتوں کو ناکافی سمجھ لیا گیا ہوگا۔ اپنی اصلیت بتا دو تو آزاد کر دیے جاؤ گے، تھپڑ مارنے والے نے کہا۔ میں نے لرزتی آواز میں انہیں کلمہ طیبہ سنا دیا۔ وہ پھر بھی مطمئن نہ ہوئے تو میں نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ وہ ہنسنے لگے۔ بن رہے ہو، تھپڑ مارنے والے نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم گامے شاہ سے ٹکر لینا چاہتے ہو۔ کون گامے شاہ اور کہاں کی ٹکر؟ میں نے فریاد کی۔ اس پلپلے سر کے ساتھ میں کسی سے کیا ٹکر لوں گا؟ جھوٹ مت بولو، اسی لیے وہ تمہیں مقابلے پر لایا ہے۔ کون لایا ہے مجھے؟ شاہ جی کی کون سی کمزوری ہے، کچھ مجھے تو پتا چلے۔ وہی تمہارا سلطان احمد، بہت چالاک سمجھتا ہے خود کو، لیکن اسے معلوم نہیں کہ شاہ جی کے جانثار کیسے جیدار ہیں۔ اس نے اپنا سینہ ٹھونکتے ہوئے کہا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تم کتنے پانی میں ہو، اصلیت پتہ چلنے تک تم قید ہی میں رہو گے۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں بھائی کہ میں کتنے پانی میں ہوں، البتہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں گردن کسی دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ سوچ لو، زبان کھولنے کا فیصلہ کر کے فائدے میں رہو گے، ورنہ موت تمہارا مقدر ہوگی۔ تیسرا آدمی غرایا، پھر وہ دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے جیب ٹٹولی، دوا کی شیشی موجود نہ پا کر میرے رہے سہے حواس بھی رخصت ہو گئے۔ اب تک میں اسی کے بھروسے پر حوصلہ پکڑے ہوئے تھا، لیکن انہوں نے شاید بے ہوشی کے عالم میں میری جامع تلاشی بھی کر لی تھی۔ پھر میں یہ سوچ سوچ کر ہولنے لگا کہ اگر وہ دوا اور کسی نے استعمال کر لی تو کیا ہوگا؟ ہر شخص میری طرح شریف تو نہیں ہوتا۔ ہر شخص اگر غائب ہونے لگے تو نہ جانے کیسے کیسے گل کھلائے۔ اس دوا کے بارے میں معلومات کرنا بہت ضروری تھا۔ میں بستر سے اٹھا تو کمزوری کی وجہ سے مجھے چکر آ گیا۔ میں نے سر کے عقبی حصے کو چھو کر دیکھا۔ خون تو نہیں نکلا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری کھوپڑی میں ایک ننھا سا جزوی سر نظر آ رہا ہوگا۔ کم بختوں نے بہت بے دردی سے وار کیا تھا۔ جیسے تیسے میں دروازے تک پہنچا اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا وہی شخص تھا جو کچھ دیر قبل میرے رخساروں پر مشق ستم کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے تند لہجے میں پوچھا۔ بھائی میں تمہیں ہر بات بتا دوں گا، لیکن تم میری دوا تو واپس کر دو، اس کے بغیر تو میں بغیر کچھ بتائے ہی مر جاؤں گا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے ہی تمہاری جیب سے دوا کی وہ شیشی نکالی تھی، ابھی لایا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔
اب مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ غائب ہو کر تو میں ان سب کا دماغ بھی درست کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوا کی شیشی لے آیا۔ یہ لو، اس نے شیشی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ طبیعت سنبھل جائے تو بتا دینا، پھر تم سے پوچھ گچھ کریں گے۔ میں نے دل ہی دل میں قہقہا لگایا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں طبیعت سنبھل جانے کے بعد خود ان سے کس قسم کی پوچھ گچھ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں نے فوراً ہی حلق میں دوا اونڈے لی اور ایک فاتحانہ قہقہا لگاتے ہوئے شیشی ایک طرف پھینک دی۔ کافی دیر ہو گئی لیکن میں غائب نہیں ہو سکا۔ تاہم مجھے زیادہ فکر نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ کبھی کبھی دوا کا اثر کافی دیر بعد ہوتا ہے۔ میں اطمینان سے بستر پر دراز ہو گیا۔ کچھ دیر اور گزر گئی۔ میں غائب تو نہیں ہوا، البتہ میرے پیٹ میں بھونچال سا آ گیا۔ زبردست مروڑ اٹھنے لگے۔ میں پیٹ دبا کر اوندھا لیٹ گیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر تکلیف بڑھ گئی تو میں بوکھلا کر اٹھا۔ کمرے میں 2 دروازے تھے۔ دوسرا دروازہ کھولتے ہی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ بیت الخلاء کا دروازہ تھا۔ بیت الخلاء کا پہلا دورہ مکمل کر کے باہر ہی نکلا تھا کہ پھر حاجت محسوس ہونے لگی۔ 15 منٹ میں نے بیت الخلاء کے کوئی 5 پھیرے لیے۔ اب نقاہت بہت بڑھ گئی تھی بلکہ غشی طاری ہونے لگی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دوا نے اس بار کچھ اور ہی گل کھلا دیا ہے۔ گھبرا کر میں نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ وہ لوگ میری حالت دیکھ کر خود بھی گھبرا گئے۔ پھر میں نے انہیں وہیں چھوڑ کر بیت الخلاء کی طرف دوڑ لگائی۔ واپس آیا تو وہ سب حیران و پریشان کھڑے تھے۔ اتنے میں تماچے مارنے والا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یار معاف کرنا، اس نے ایک شیشی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں غلطی سے کاسٹر آئل دے گیا تھا۔ یہ رہی تمہاری دوا۔ جی تو چاہا کہ شیشی مار کر اس کی کھوپڑی توڑ دوں لیکن شیشی بہت چھوٹی تھی۔ چنانچہ میں نے جبرن مسکراتے ہوئے اپنی دوا لے لی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے دوا حلق میں انڈیل لی۔ اس بار وہ لوگ دروازہ کھلا چھوڑ گئے تھے۔ میری نقاہت کے پیش نظر انہیں یقین تھا کہ میں بھاگ نہیں سکتا۔ دوا پیتے ہی میں غائب ہو گیا۔ پھر میں ہمت کر کے اٹھا اور دھیرے دھیرے کھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ نقاہت شدید تھی۔ میں زیادہ دور نہ جا سکا اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے گامے شاہ کے متعلق معلومات کرنا تھی۔ میں گھر بھی جا سکتا تھا لیکن میں نے کام ادھورا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے یہ پتہ چلانا تھا کہ سلطان مجھے کس چکر میں اور کیوں پھنسا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد مجھے 2 آدمی اس کمرے کی طرف جاتے دکھائی دیے جس میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ فوراً ہی وہ گھبرائے ہوئے واپس آ گئے۔ ان کے چہروں سے پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ ابھی یہیں کہیں ہوگا، ایک نے کہا۔ چلو تلاش کرو اسے۔ وہ دونوں مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی میں پھر اٹھا اور دھیرے دھیرے اسی کمرے میں واپس چلا آیا۔ اب میں محفوظ تھا۔ جسمانی تھکان اور نقاہت مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں نیند پوری کر لوں۔ میں نے سوچا کہ تازہ ہو کر ان لوگوں کی خبر لوں گا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ سو کر اٹھا تو صبح ہو چکی تھی۔ نقاہت بڑی حد تک دور ہو چکی تھی لیکن اب بھوک لگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا۔ میں باہر نکل آیا۔ برآمدے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سب مسلح تھے اور صورت ہی سے خطرناک دکھائی دے رہے تھے لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا نکل آیا۔ اب مجھے کچن کی تلاش تھی۔ کچن تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی لیکن اندر داخل ہوتے ہی فرتے حیرت سے اپنی جگہ چم کر رہ گیا۔ سلطان احمد وہاں باورچی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ توہن کرن یہ کام کر رہا ہے۔ حیرت کے پہلے جھٹکے کے بعد مجھے اس کی حالت زار پر خوشی کا احساس بھی ہوا۔ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور اب خود بھی بھگت رہا تھا۔ اس نے کسی ماہر باورچی کی طرح میز آراستہ کر دی۔ اس دوران میں ایک آدمی کچن میں داخل ہوا۔ مجھے اس کی آمد کا احساس نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ میں اس کے راستے سے نہ ہٹ سکا۔ وہ مجھ سے ٹکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے پلٹ کر حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں میں ڈٹا کھڑا تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں سر جھٹکا اور آراستہ میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور سلطان سے کہا، تم بھی چلو، باس نے بلایا ہے۔ سلطان کے چہرے پر غصے کا تاثر نمودار ہوا لیکن وہ کچھ بغیر کہے اس کے ساتھ چل دیا۔ میں اس سے پہلے ہی دروازے سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے ناشتہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں نے صبر کرنا مناسب سمجھا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں ایک آراستہ و پیراستہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے صوفے پر ایک لئیم شہیم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صورت ہی سے کوئی سفاک قاتل معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے گرد کئی مسلح افراد مؤدب کھڑے تھے۔ ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ سلطان ایک طرف کھڑا تھا۔ کیوں تھانے دار صاحب،
صوفے پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بے حد زہریلے لہجے میں سلطان کو مخاطب کیا۔ کچھ ہوش ٹھکانے آئے؟ ابھی تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس تشدد کے کیسے کیسے طریقے موجود ہیں۔ تم کسی پاگل کتے سے بدتر بھی ہو سکتے ہو، پھر ہم تمہیں سڑک پر پھینکوا دیں گے۔ میں تمہیں خوب سمجھ گیا ہوں، سلطان نے جواب دیا، لیکن میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے رسی کے بل ابھی باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوپہر کا کھانا بھی تم ہی تیار کرو گے، لئیم شئیم آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہتر ہے ہمیں سب کچھ بتا دو، تم نے اس احمق کو کیسے فرار کروایا ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ سلطان بھنا گیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں قید ہے۔ اچھا، وہ شخص طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تب تو شاید تم اسے جانتے بھی نہیں ہوگے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، تو پھر بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ وہ میرا پیر بھائی ہے۔ تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے تھانے دار، تم جانتے تھے کہ میں پیر و فقیروں کا قائل ہوں۔ تم بہت چالاک آدمی ہو، تم نے اسی لیے یہ پیری فقیری کا ڈھونگ رچایا ہے، ورنہ تم کہاں اور قوالی کہاں؟ تم چاہتے تھے کہ میں بھی اس کا معتقد ہو جاؤں، اس طرح وہ میرے قریب آ کر تمہارے لیے جاسوسی کر سکے گا۔ تم نے اسے فرار کرا دیا ہے، لیکن مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اس کی تقریر سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہی کام شاہ ہے۔ میں یہ بھی سمجھ گیا کہ سلطان نے مجھے بطور چارہ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا منصوبہ تو یہی تھا، لیکن یقین کرو کہ وہ میرا پیر بھائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ سلطان نے صفائی پیش کی۔ اچھا، یہ بتاؤ پیر کون ہے تمہارا؟ گامے شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں انہیں جن بادشاہ کہتا ہوں، نام کا مجھے پتا نہیں، سلطان نے بے حد عقیدت سے کہا۔ گامے شاہ نے چائے کی پیالی اٹھا کر ایک طویل گھونٹ لیا۔ پیالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کچھ دیر تو وہ کھانستا رہا، پھر اپنی کھانسی پر قابو پاتے ہوئے دھاڑا۔ لعنت ہو تم پر، چائے بنانا بھی نہیں جانتے۔ اس کی پھینکی ہوئی پیالی میرے پاس آ کر گری اور گرم گرم چائے نے میرا پیر جھلسا دیا۔ کچھ دیر تو میں ایک پاؤں پر پھدکتا رہا، سوزش کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میں گامے شاہ کو اس بےہودگی کی سزا دینے کے لیے صوفے کے پیچھے پہنچ گیا۔ اسی لمحے مجھے دوا دغا دے گئی اور میں ظاہر ہو گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ کچھ دیر تو وہاں سناٹا رہا، اوروں کا تو ذکر کیا، خود میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ پھر اچانک کئی پستول میری طرف اڑ گئے۔ ادھر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا شاہ جی، گامے شاہ کے ایک گرکے نے پستول لہراتے ہوئے کہا۔ چلو، یہ اور بھی اچھا ہوا۔ گامے شاہ نے سکون کی سانس لی۔ سلطان پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اب بھی سکتے کی سی کیفیت میں تھا، لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ گامے شاہ کو سزا نہ دینا میرے حق میں بہتری ہوا ہے۔ اگر ظاہر ہونے سے پہلے میں اس کا ایک آدھ ہاتھ چڑھ چکا ہوتا تو اب تک میری چٹنی بن چکی ہوتی۔ اس کے علاوہ صوفے کے پیچھے پہنچنے کے بعد ظاہر ہونا یوں بھی بہتر تھا کہ وہ سب یہی سمجھے کہ میں صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دوسری صورت میں خود سلطان بھی میری طرف سے مشکوک ہو جاتا، اسے یہ اندازہ ہو جاتا کہ میں غائب ہو سکتا ہوں تو میری پوزیشن بے حد خراب ہو جاتی۔ یہ لو، تمہارا پیر بھائی بھی آ گیا۔ گامے شاہ نے خوش ہو کر سلطان کو مخاطب کیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ تمہارا جن بادشاہ تمہیں کیسے آزاد کراتا ہے۔ پھر وہ اپنے گرگوں سے مخاطب ہوا۔ لے جاؤ انہیں اور بند کر دو۔ اس کے گرکے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے گئے۔ میری حالت بے حد خراب تھی، لیکن سلطان بے حد خوش دکھائی دینے لگا۔ وہ لوگ ہمیں ایک بند کمرے میں لے گئے۔ سلطان فوراً ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ واہ صاحب واہ، اس نے مجھے بھیجتے ہوئے کہا۔ میں بہت بور ہو رہا تھا، آپ کو دیکھ کر یوں جی اٹھا ہوں جیسے کوئی بے ہوش آدمی نخلقے سے ہوش میں آ جاتا ہے۔ اچھا ہٹو ایک طرف، میں نے اسے دھکا دیا۔ تم نے بلا وجہ مجھے مروا دیا۔ ارے صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بیٹھیں تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ کہاں بیٹھوں؟ میں نے بھن نہ کر کہا۔ اس کمرے میں ہے کوئی بیٹھنے کی چیز؟ زمین پر بیٹھ جائیں، آپ تو بزرگ ہیں، بزرگ زمین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شاید ان کی مثال اس بیج کی سی ہوتی ہے جو مٹی میں نمو پاتا ہے۔ اب تم نے کوئی بے تکی مثال دی تو میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ غصے کی شدت سے میں لرزنے لگا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ میں فرش پر بیٹھ گیا اور بھلا کر بھی کیا سکتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے میں نے انگاروں پر تشریف رکھ لی ہو۔ اگلے ہی لمحے میں چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ لگتا ہے جناب سرخ چونٹیوں کے جھمگٹے پر بیٹھ گئے تھے، سلطان نے تبصرہ کیا۔ حقیقت بھی یہی تھی، لیکن مشورہ اسی کا تھا۔ چونٹیوں نے ذرا دیر میں مجھے بھنبوڑ کر رکھ دیا تھا۔
تو تم اول درجے کے نالائق ہو۔ غصے کی شدت سے میں ہکلانے لگا۔ چونٹیوں پر ناراض نہ ہو جناب، سلطان نے بے حد انکسار سے کہا، آخر یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں، آپ دوسری طرف بیٹھ جائیں۔ مجھے بیٹھنا تو تھا ہی، میں اپنے آپ کو کوستا ہوا ایک صاف جگہ پر بیٹھ گیا۔ سلطان بھی میرے پاس ہی آ بیٹھا۔ مسئلہ یہ ہے، گامے شاہ بدماشوں کا سرغنہ ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس کے بے شمار اڈے ہیں، کئی شراب خانے اور جوئے کے اڈے چلاتا ہے، اس کے کارندے پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ البتہ اس کی ایک کمزوری ہے، میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا، اس طرح اس کے راز معلوم کیے جا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے میری اسکیم کامیاب نہ ہو سکی۔ ناکامی کی وجہ؟ میں نے پوچھا۔ جناب، میں نے ایک قوال سے مدد لینا چاہی تھی، لیکن وہ گامے شاہ کا قرب حاصل نہ کر سکا۔ پھر مجھے جن بادشاہ کے حوالے سے آپ کا خیال آیا۔ یقین کیجئے میری نیت بالکل صاف تھی، لیکن گامے شاہ چوکنا ہو گیا، اس نے ہم دونوں کو اٹھوا لیا۔ اب یہاں سے نکلنے کی کیا تدبیر ہوگی؟ تدبیر کی ضرورت نہیں، اس نے بے فکری سے پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں تو خیر بے حیثیت ہوں، لیکن جن بادشاہ کے نزدیک آپ کی بڑی اہمیت ہے، وہی مثال ہے لیلا کے کتے والی۔ بکواس مت کرو، میں نے گرج کر کہا، ہر وقت بے تکی مثالیں دیتے رہتے ہو۔ معاف کیجئے جناب، عادت سی پڑ گئی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کی وجہ سے جن بادشاہ مداخلت کریں گے، اسی لیے میں اب مطمئن ہو گیا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ میں اسے کس طرح سمجھاتا کہ جس کے آسرے پر وہ بیٹھا ہے وہ تو خود ہی بے آسرا ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں بھی سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کم از کم جن بادشاہ کی امید تھی، لیکن میں تو اس سے بھی محروم تھا۔ پیر بھائی، جن بادشاہ کو بلاؤ نا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے اپیل کی۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، میں نے بنا کر کہا۔ تم کوشش تو کرو، اس نے اصرار کیا۔ کہو تو ان لوگوں سے کہہ کر اگر بتیاں منگواؤں؟ اس طرح گامے شاہ پر روپ بھی پڑے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ میرے بلانے سے نہیں آئیں گے۔ جیسی تمہاری مرضی، سلطان نے کسی نئی نویلی بیوہ کے سے دردناک لہجے میں کہا، اور پھر سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ گامے شاہ کے بلاوے پر مجھے لینے آیا تھا۔ جاؤ پیر بھائی، سلطان نے سرکوشی کی، پھر بلند آواز میں بولا، لیکن کچھ بھی ہو اپنا راز ظاہر مت کرنا۔ یوں گویا اس نے میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ میرا راز ہی کیا تھا؟ میرا تو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن اس نے راز کا تذکرہ کر کے مجھے بالکل ہی مروا دیا تھا۔ بہرحال میں اس شخص کے ساتھ گامے شاہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ وہاں بالکل اکیلا بیٹھا تھا۔ لانے والا بھی مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ آؤ بھائی آؤ، گامے شاہ نے لہک کر کہا، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اس کا یہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا، تاہم میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ تم نے شاید ناشتہ نہیں کیا، اس نے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ پہلے کچھ کھا پی لو، پھر باتیں ہوں گی۔ اس نے اپنے ایک گرکے کو بلا کر ناشتہ لانے کا حکم دیا۔ ناشتہ بے حد پرتکلف تھا، اس دوران میں وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ناشتہ کرتے کرتے میری ساری کلفت دور ہو گئی اور زندگی خوبصورت معلوم ہونے لگی۔ ناشتے کے بعد گامے شاہ میری طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ تم ان پولیس والوں کے چکر میں کیسے پڑ گئے؟ میاں ان کی دوستی بہت خطرناک ہوتی ہے، تم تو صورت ہی سے اللہ والے معلوم ہوتے ہو۔ بس دھوکے میں آ گیا، میں نے رونی صورت بنا کر کہا۔ ایک کیس کے سلسلے میں سلطان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ زبردستی میرے پیر بھائی بن بیٹھے۔ تو تم دونوں پیر بھائی نہیں ہو؟ ہرگز نہیں، لیکن میں پولیس والوں کی دشمنی بھی تو مول نہیں لے سکتا۔ سلطان صاحب نے قوالی میں بلایا تھا، مجھے بہرحال جانا پڑا، پھر آپ لوگ مجھے اٹھا کر لائے۔ کاش ہمیں یہ سب کچھ پہلے معلوم ہو جاتا، گامے شاہ ہاتھ ملتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ پولیس والے تم جیسے اللہ والوں کو بھی نہیں بخشتے۔ دیکھیے شاہ جی، میں بہت گنہگار آدمی ہوں، میں نے احتجاج کیا۔ آپ اللہ والے کہہ کر مجھے اور گناہگار نہ کریں، ایسا نہ کہو، میں تمہیں پہچان گیا ہوں، گامے شاہ جلدی سے بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اپنی اصلیت خود ظاہر نہیں کرتے، لیکن تمہارا مرتبہ تمہارے چہرے سے ظاہر ہے۔ میں نے ایسا نورانی اور جلالی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا شان ہے تمہاری! میں اندر ہی اندر پھول گیا۔ ظاہر ہے اسے کیا پڑی تھی جو مجھے مکھن لگاتا۔
وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، پھر اس جیسا آدمی میرا معتقد ہو جاتا تو فائدہ ہی فائدہ تھا۔ بلا وجہ انکسار دکھانا فضول تھا، چنانچہ میں نے اپنی بزرگی کا اعتراف کر ہی لیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ سب اوپر والے کا کرم ہے، اس نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا ہے۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، گامیشاہ نے کہا اور میرا ہاتھ دبانے لگا۔ ارے آپ جیسے لوگ کیا نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھ کا ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ ہاں، لیکن کچھ دنوں سے میری آنکھوں میں کھٹک سی ہو رہی ہے، آج کل کوئی خاص کام نہیں کر سکتا، میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ واہ، خاص درویشوں والا لہجہ ہے، اس نے لہک کر کہا۔ آپ لوگوں کی تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی رمز پوشیدہ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ اب وہ تم سے آپ جناب پر آ گیا تھا، میں اس کے انداز سے خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے یقین ہے اے مرتے بزرگ و جوان رانا کہ آپ میرا یہ حقیر کام ضرور کریں گے۔ ہاں ہاں، کہو کہو، میں پھر پھول گیا۔ بات یہ ہے جناب کہ میں نے بڑی محنت سے اور تکلیفیں اٹھا کر یہ گروہ قائم کیا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پیٹ بڑا پاپی ہوتا ہے، پھر اسی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو روزی مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم برے لوگوں کو منشیات فراہم نہ کریں تو وہ شریف لوگوں کا جینا دو بھر کر دیں۔ اب سوچیں میں کتنا تعمیری کام کر رہا ہوں، لیکن پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ پیر و فقیروں کی خدمت کرتا ہوں، لیکن یہ پولیس والے ہے نا زیادتی۔ واقعی یہ تو زیادتی ہے، میں نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے پولیس والوں سے اختلاف ہے۔ شکریہ شکریہ، اس نے بے حد خوش ہو کر کہا اور میرے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی گئی۔ اچھا تم یہ ہاتھ دبانا بند کرو، میں کچھ سوچتا ہوں، میں نے تکلیف سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے سوچتے ہیں، اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ رستم کا دماغ درست کر دیں، وہ میرے لیے درد سر بنتا چلا جا رہا ہے۔ کون ہے یہ رستم؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو دکھا دوں گا، اتنی محنت سے میں نے یہ گروہ بنایا ہے۔ ہر گروہ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دغابازی اور بے وفائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سبق دینے کے لیے میں نے رستم کو خصوصی تربیت دی ہے، وہ ان کی ہڈی پسلی برابر کر دیتا ہے، لیکن اب اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے غرور کو خاک میں ملا دیں تاکہ وہ میرا احترام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ عجیب بے ڈھنگی فرمائش تھی، میں نے رستم کا تصور کیا اور لرز کر رہ گیا۔ میاں ہم جیسے لوگ لڑائی بڑائی سے پرہیز کرتے ہیں اور صرف آنکھوں سے کام لے کر سرکشوں کا دماغ درست کر دیتے ہیں، اس نے ٹکڑا لگایا۔ تمہیں یہ کام کسی اور سے لینا ہوگا، یہ کام آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میرا ہر کرندہ رستم سے ڈرتا ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، لیکن آپ کی بات دوسری ہے، آپ تو 2 منٹ میں اس کا دماغ درست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میری بات رد کر دی تو میں سمجھوں گا کہ آپ فراڈ ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ آپ رستم کو درست کر دیں، اس کے بعد آپ مجھے جوتے بھی ماریں گے تو اوف نہیں کروں گا۔ میں سمجھ گیا کہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ جس رستم سے اس کے خوفناک کارندے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے میری کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ انکار کی صورت میں میرا پتہ ہی صاف ہو جاتا، مقابلے میں البتہ بچت کا امکان تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ گامیشاہ نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آپ کی بزرگی کا امتحان ہے۔ میں تیار ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو طلب کیا اور بولا، جاؤ جلدی سے رستم کو لان میں لے آؤ، شاہ جی اس سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، جاؤ جلدی کرو، آج زبردست مقابلہ ہوگا۔ پھر وہ میرا ہاتھ تھام کر لان کی طرف چل دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ رستم میرے تصور میں دندنا رہا تھا اور میری تو جان پر بن گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا اور آنے والے وقت کے تصور سے ہولے ہولے کانپنے لگا۔ ذرا سی دیر میں لان میں میلے کا سما پیدا ہو گیا۔ گامیشاہ میرا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کی زبان میری قصیدہ خوانی میں مصروف تھی، لیکن وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا مجھے بہرحال مرثیہ خوانی ہی سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو یکلخ وہ دن عید قرباں کا دن معلوم ہونے لگا تھا۔ میری حالت قربانی کی بکری کی سی تھی، جبکہ ابھی تک میں قصائی کی صورت بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں تو آپ کو پہلی نظر میں پہچان گیا تھا علی مرتبت، گامیشاہ نے کہا۔ آپ سے آنکھیں ملاتے ہی مجھے ایک شدید جھٹکا لگا تھا، یوں محسوس ہوا تھا جیسے اندر کی ساری کثافت دھل گئی ہو۔ میں نے رحم طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
کم بخت کیسی عقیدت افروز باتیں کر رہا تھا، حالانکہ تیاری میرا جھٹکا کرنے کی کر رکھی تھی۔ اس کی نظروں میں مجھے واضح طور پر تمسخر نظر آیا۔ میں بری طرح جھلا گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ آن بان سے مرا جائے۔ اچانک گامے شاہ نے اپنے آدمیوں کو پکارنا شروع کر دیا، او بے شمسو، فضلو، ابے رستم کہاں ہے؟ جلدی لاؤ اسے۔ میں پھر بوکھلا گیا۔ جس شخص کا نام ہی اتنا زوردار تھا، وہ شخص بھلا خود کیسا ہوگا؟ میں نے سوچا اور دہل کر رہ گیا۔ میں نے حسینہ نام کی کریا نظر لڑکی اور شگفتہ نام کی چڑچڑی اور بدمزاج عورت بھی دیکھی تھی۔ یہ سوچنے کے بعد مجھے کچھ تقویت کا احساس ہوا۔ آیا پیر بھائی، سلطان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ لوگ اسے بھی باہر نکال لائے تھے۔ میں نے برہمی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے تمام مصائب کا ذمہ دار وہی تھا۔ پیر بھائی، واہ کیا خوب نظر پائی ہے، واللہ آپ تو صرف ایک نگاہ ناز سے آدمی کا دھڑن تختہ کر سکتے ہیں، بلکہ آنکھوں ہی آنکھوں میں آنکھ کا کاجل چرا سکتے ہیں۔ بکواس مت کرو، میں نے اسے ٹوک دیا، ورنہ وہ اور بھی بہت کچھ کہنے والا تھا۔ سنا ہے آپ کا رستم سے مقابلہ ہونے والا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، اور بھی تمہاری پول کھل جائے گی، گامے شاہ نے جواب دیا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تو مجھے فراڈ سمجھتا رہا ہے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سلطان نے اکڑ کر جواب دیا۔ چلو میاں، گامے شاہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ یہ قمیض، یہ بنیان اتار دو اور کشتی کے لیے میدان میں اترو۔ کچھ دیر بعد میرے بدن پر صرف شلوار تھی۔ میں نے قمیض اور بنیان اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ او پیر بھائی، واہ کیا باڈی ہے، سلطان نے زوردار نعرہ لگایا۔ میں نے بے ساختہ سینہ پھلا لیا۔ اسی وقت گامے شاہ کا زوردار قہقہا سنائی دیا، پھر اس کے گرگے بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ وہ سب پیٹ پکڑے بری طرح ہنس رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، یہ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے سلطان سے پوچھا۔ عالی جناب کی باڈی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ پیر بھائی، آپ کی باڈی ہے کہ زعفران کا کھیت؟ اجازت ہو تو میں بھی خوش ہو لوں۔ جی تو چاہا کہ اس بدبخت کو 2 ہتھ تڑ رسید کر دوں، لیکن موقع شناسی کا تقاضا تھا کہ فی الحال خون کے گھونٹ پی کر رہ جاؤں۔ پھر میں نے اپنے پھولے ہوئے سینے پر نظر ڈالی۔ واہ بھائی، ویسے تو تمہاری پسلیاں ہی نظر آتی ہیں۔ سلطان اب بھی سنجیدہ تھا۔ اب سینہ پھلایا ہے تو ایک ایک پسلی صاف نظر آ رہی ہے۔ گامے شاہ اور اس کے گر کے ہنسی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے تھے۔ دفتن شور بلند ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے دیوتا کوچ کر گئے۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی، وہ رستم تھا، اور رستم ہی نظر آتا تھا۔ 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا قد، بے انتہا تن و مند۔ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی تھیں۔ اس نے صرف ایک لنگوٹ کسا ہوا تھا اور کسی مست ہاتھی کی طرح جھومتا چلا آ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت کا اتنا پختہ یقین پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے دل میں ان للہ کا ورد شروع کر دیا۔ کیوں بھائی، یہ تنے ہوئے تار کی طرح بجنا کیوں شروع کر دیا؟ گامے شاہ نے مجھ پر چوٹ کی۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں بری طرح کانپ رہا ہوں۔ مجھ پر لرزہ طاری ہے، لیکن اس پر قابو پانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پیر بھائی کو اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ سلطان نے میری طرف سے جواب دیا۔ غصے میں ان کا ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے، تب تو مزہ آ جائے گا۔ گامے شاہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ رستم قریب آ چکا تھا اور مجھے نظروں ہی نظروں میں تول رہا تھا۔ پھر اس کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نظر آئی، لیکن اب مجھے غصہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ویسے بھی اسے رستم ہونے کے ناطے اس طرح مسکرانے کا حق تھا۔ بس اب مقابلہ شروع کیا جائے، گامے شاہ نے کہا، اور رستم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر تم نے شاہ صاحب کو شکست دے دی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، ورنہ تمہیں میری غلامی قبول کرنا پڑے گی۔ رستم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مسکرانے لگا۔ خیالی رستم کی میں نے آج تک جتنی تصویریں بچوں کے ماہناموں میں دیکھی تھیں، وہ ان سے کہیں طاقتور تھا۔ میں کیا، اس کے پاؤں کی دھمک سے زمین کانپ رہی تھی، در و دیوار کانپ رہے تھے۔ منظر اس وقت میرے سامنے کسی تھر تھراتی ہوئی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کسی گیلے کپڑے کی طرح نچوڑ سکتا تھا۔ میرا دل چھوٹنے لگا، تصور میں کفن کافور اور لبان جھلکنے لگا۔ اس مقابلہ آرائی کے لیے رستم نے ہنگامی طور پر اپنے جسم پر سرسوں کا تیل ملوایا تھا۔ ہنگامی طور پر میں نے یوں کہا کہ اس کے جسم کے بہت سے علاقوں سے تیل ٹپک رہا تھا۔
یقیناً اب میں اسے گرفت میں نہیں لے سکتا تھا۔ وہ سب دائرے میں کھڑے تھے اور لون کا ایک وسیع حصہ میرے اور رستم کے مابین ہونے والی اٹھا پٹخ کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے قبل گامے شاہ نے مجھے بھی سرسوں کا تیل ملوانے کی پیشکش کی تھی، مگر میں نے اسے رد کر دیا۔ جیسی آپ کی مرضی صوفی جی، گامے شاہ نے مایوسی سے کہا۔ ویسے آپ تیل ملوا لیتے تو جوڑوں میں جان پڑ جاتی اور وجود مضبوط ہو جاتا۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں نے منہ بنا کر کہا۔ صوفی جی اسے اتنے رگڑے دیجئے کہ اس کا دماغ درست ہو جائے، گامے شاہ نے میرا شانہ تھپ تھپا کر کہا۔ شاہ جی، یہ مجھے کیا سیدھا کرے گا، میں اس کے سارے کسبل نکال دوں گا، رستم نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ رستم کی آواز سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کا جسم پہاڑ کی طرح تھا، مگر آواز، اس کا ہیبت ناک جثہ دکھائے بغیر اس کی آواز سنائی جاتی تو یقیناً میں 100 جان سے اس پر فریختہ ہو جاتا۔ چل آ گیا، رستم اپنی نازک آواز میں کوکا، گویا وہ مجھے مصافحہ کرنے کی دعوت دے رہا تھا تاکہ مقابلے کا آغاز روایتی انداز میں کیا جا سکے، مگر میں جانتا تھا کہ اس سے مصافحہ کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب میں آگے نہ بڑھا تو اس نے اپنا سینہ پھلا کر دونوں بازو بڑھائے، جیسے پہلے ہی راؤنڈ کے آغاز میں مجھے یوں جکڑ لینا چاہتا ہو جیسے مفت کی مرغیاں کھانے والے محلے کی کسی مرغی کو آنکھ بچا کر دبوچ لیتے ہیں۔ میں اس سے ایک معقول فاصلے پر کھڑا کانپتا رہا، آگے بڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ گامے شاہ میری سماعت میں ستائشی جملے انڈیل کر اور میری پیٹھ تھپک تھپک کر حوصلہ بڑھا رہا تھا، مگر یہاں صرف حوصلے ہی کا تو فقدان تھا، حوصلہ ہوتا تو بڑھتا۔ رستم نے چند لمحوں تک انتظار کیا، پھر کسی مشتعل سانڈ کی طرح پھنکار مارتے ہوئے پیش قدمی کی۔ میرے قریب آ کر وہ عقاب کی طرح جھپٹا، مگر میں جھکائی دے کر دوسری طرف چلا گیا۔ رستم ہوشیار ہو گیا، اب وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر اس طرح میری طرف آیا جیسے مجھے بچ نکلنے کا موقع نہ دینا چاہتا ہو۔ مقابلہ آرائی کے لیے جگہ یقیناً کشادہ تھی، مگر ہاتھ پھیلا کر اس میں سے 6 فٹ تو اس نے گھیر ہی لیے تھے۔ اب مجھے باقی ماندہ جگہ میں اچھل کود کر کے خود کو بچانا تھا۔ وہ کسی آگ بگولے کی طرح میری طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت مجھے نیم کا ایک چھتنا درخت نظر آیا جس کی شاخیں کمپاؤنڈ وال سے باہر تک سایہ کیے ہوئے تھیں۔ اگر میں پھرتی سے اس پر چڑھ کر باہر کود جاتا تو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ میرا قیاس تھا کہ گامے شاہ کے آدمی مسلح ہوں گے، مگر وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے تھے کہ دن دہاڑے مجھ پر فائرنگ کر بیٹھیں۔ اب تو مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا، رستم کوکا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ستون جیسی ران پر ہاتھ مارا۔ میرا خون تو پہلے ہی خشک ہو رہا تھا۔ وہ میری طرف لپکا تو میں دوسری طرف چلا گیا۔ یکبارگی میں بھاگتا ہوا بلکہ اڑتا ہوا اس کے قریب سے گزرا۔ اس نے اپنی ٹانگ بڑھا کر اڑنگا لگا دیا۔ میں کسی چھپکلی کی طرح پٹ سے گھاس پر گر گیا۔ آپ یقیناً منتظر ہوں گے کہ آگے کیا ہوا۔ کیا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے؟ اگر آپ کے جثہ ناتواں پر سڑک کوٹنے والا انجن گر پڑے تو کیا آپ سانسیں لے سکیں گے؟ بس یہی حال میرا بھی تھا۔ میں گوشت کے اس عظیم پہاڑ کے نیچے دبا ہوا تھا اور مجھ سے سانسیں نہیں لی جا رہی تھیں۔ ممکن تھا کہ سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ ہی منقطع ہو جاتا۔ معلوم نہیں کیسے میرا ایک ہاتھ رستم کی کمر کے بائیں پہلو میں چا لگا۔ حیرت انگیز طور پر رستم کا جسم تھر تھرایا اور اس نے سریلے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، دیکھ اس کی نہیں ہو رہی ہے، گدگدی نہ کر، ایمان سے بہت ہو ہوتی ہے۔ جب قدرت مجھے زندہ رکھنا ہی چاہتی تھی اور اس کے لیے موقع فراہم کر رہی تھی تو میں اس سے کیوں فائدہ نہ اٹھاتا؟ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ باہر نکالا اور اس کے دائیں پہلو میں گدگدی کر دی۔ وہ متحرک پہاڑ ایک طرف ڈھلک گیا۔ میں رینگتا ہوا اس کے نیچے سے نکل آیا۔ اس کی ہا ہا ہو اب بھی جاری تھی۔ فری سٹائل دے حد دیکھا شیرے، کھچا کھچ تے ڈزا ڈس، تماشائیوں میں سے ایک نے پرجوش ہو کر ہاتھ ہلایا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ گامے شاہ کا کہنا تھا کہ رستم کے ہاتھوں باقی لوگ پریشان ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ میری حوصلہ افزائی کرتے اور کوئی ایسا گر بتاتے کہ میں اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا، لیکن وہ اسے اشتعال دلا رہے تھے۔ مجھ میں فوری طور پر کچھ کرنے کی ہمت تو نہیں تھی۔ کچھ کرنے سے مراد ہاتھ پاؤں ہلانا ہے۔ میں کسی قابل ہی نہیں رہ گیا تھا۔ جب وہ دیو پہ کر گھاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اس کے تلووں پر پھر گدگدی کر دی۔ اس بار تو وہ لوٹ لوٹ کیا، گھاس پر چت گر کر مچلنے لگا۔ دیکھا؟ انسپکٹر سلطان کی آواز گونجی۔ محض ایک انگلی سے اسے نچا رہا ہے۔ میری جان میں کچھ جان آئی۔ عالم جوش میں اٹھ کر میں نے اسے ٹکرا جانے کا ارادہ کر لیا۔
رستم اس وقت تک ہنسنے سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے جب میں اڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا ایک آہنی مکہ فضا میں لہرایا۔ مکہ میری تھوڑی پر لگا اور میں اسی طرح اڑتا ہوا دور جا گرا۔ چند لمحوں کے لیے تو میری دنیا ہی اندھیری ہو گئی، کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں، کلیجہ منہ کی طرف سفر کرنے لگا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ بھات 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 وہ اپنے بھاری قدموں سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے نہایت اطمینان سے میرے بال پکڑ کر مجھے اٹھایا۔ معلوم نہیں وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دفتن پھاٹک کی طرف سے پے در پہ 6 فائر ہوئے۔ اس کے بعد ایک کتا بھیانک انداز میں بھونکا، جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ رستم نے گھبرا کر مجھے چھوڑ دیا اور اپنی مہین آواز میں چیختا ہوا ایک طرف بھاگا۔ پھر تو باقاعدہ بھگدڑ سی مچ گئی۔ میں نے گامے شاہ کو بلند آواز میں کچھ کہتے سنا۔ بوقت تمام آنکھیں کھولیں تو وہ سب کے سب گھبرائے ہوئے نظر آئے۔ انہیں سراسیمہ دیکھ کر میں نے اپنی جان بچانے کی سوچی۔ گرد و پیش پر نظر دوڑائی تو وہی نیم کا درخت دکھائی دیا جس کا تذکرہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ میں نے لپک کر کپڑوں کی گٹھری اٹھائی، درخت کی نچلی شاخ پر ہاتھ ڈال کر زور لگایا اور جسم کو اوپر اٹھا لیا۔ اوپر پہنچا اور خود کو گھنی شاخوں میں چھپا کر اپنے کل پرزے ٹٹولنے لگا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے قدرے کھسک تو گئے ہیں مگر تعداد میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ سانسیں درست ہوئیں اور سماعت و بصارت نے کام کرنا شروع کیا تو ان لوگوں کے مکالمے سنائی دیے۔ دھائیں دھائیں کی آوازیں پر پہلے تو میں نے یہ قیاس آرائی کی کہ فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ اس جاپانی گروہ کا کارنامہ ہے جو آئے دن غنڈہ ٹیکس وصول کرتا رہتا ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے جو قدرے مضبوط دل والے تھے وہ پھاٹک پر گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کی قیاس آرائی غلط ہے۔ باہر کوئی بچہ تھا جس نے کتے کی دم پر پٹاخوں کی لڑی باندھ دی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو میری غیر موجودگی کا خیال آتا مجھے وہاں سے غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس شاخ کے آخری حصے کی طرف رینگنے لگا جو دیوار سے باہر جھکی ہوئی تھی۔ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور نیچے کود گیا۔